لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ یہ ہماری سیریز کی چھٹی کڑی ہے اور ہم سگمنڈ فرائڈ کے اہم کاموں کو آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ایک اہم سفر ہے یہ۔ آج ہم فرائڈ کی ایک ایسی تحریر شروع کر رہے ہیں جس نے واقعی نفسیات کی دنیا بدل دی تھی، دی ایگو اینڈ دی ایڈ۔ ہاں، یہ تو سائیکو اینالیٹک تھیوری کا ایک بنیادی ستون مانی جاتی ہے۔ بالکل، اس نے جدید نفسیات اور ذہن کے بارے میں ہماری سمجھ کو کافی گہرائی میں شکل دی ہے۔ یقیناً اس کتاب میں فرائڈ انسانی نفسیات کی ساخت، اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں اور ان پوشیدہ قوتوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے رویے چلاتی ہیں۔ اور وہ مشہور 3 چیزیں متعارف کرواتے ہیں نا، آئڈ، ایگو اور سپر ایگو۔ جی بالکل، آئڈ، اڈ، ایگو اور سپر ایگو۔ اچھا، تو یہ ہے کیا؟ مطلب آسان لفظوں میں اگر سمجھایا جائے۔ ضرور، دیکھیں، آئد ہماری وہ بنیادی حیوانی خواہشات ہیں، جبلت، جو فوراً پوری ہونی چاہیے، بھوک، پیاس، دوسری خواہشیں۔ جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے۔ بالکل ویسی ہی۔ ایگو جو ہے وہ حقیقت پسند ہے، وہ اڈ کی خواہشات اور باہر کی دنیا کی حقیقت، ان میں توازن لانے کی کوشش کرتا ہے، ایک طرح کا مینیجر سمجھ لیں۔ ٹھیک، اور سپر ایگو؟ سپر ایگو ہمارا ضمیر ہے، اخلاقیات، جو معاشرے سے، والدین سے سیکھتے ہیں ہم، اچھائی برائی کا تصور۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط۔ جی، اور غلطی پر شرمندگی، احساس جرم، وہ سب سپر ایگو کا کام ہے۔ یعنی ہمارے اندر یہ تینوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ہر وقت ایک مسلسل کشمکش چلتی ہے، اور فرائڈ کا کمال یہی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر سوچ، فیصلے، یہ ساری اندرونی لڑائی شعور کی سطح سے نیچے ہوتی ہے۔ لاشعور میں، انکانشس مائنڈ میں۔ بالکل، لاشعور میں۔ یہ کتاب اسی کی وضاحت کرتی ہے کہ ان تینوں حصوں کی لڑائیاں کیسے ہماری شخصیت بناتی ہیں، ہمارے خواب، ہمارا احساس جرم، یہاں تک کہ ذہنی بیماریاں بھی۔ جی ہاں، ان سب کو یہ کیسے تشکیل دیتی ہیں۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تو آج ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں اس کتاب میں؟ آج ہم اس کی تمہید یعنی پریفس اور پہلے باب پر بات کریں گے۔ باب کا عنوان ہے شعور اور لاشعور کیا ہے، کانشسنس اینڈ واٹ از انکانشس۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے تمہید، پریفیس۔ فرائڈ کیا کہتے ہیں شروع میں؟ کیا یہ ان کے پچھلے کام سے جڑا ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ شروع میں ہی واضح کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب ان کے پچھلے خیالات کا تسلسل ہے، خاص طور پر ان کی 1920 کی کتاب بیانڈ دا پلیجر پرنسپل۔ اور انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کا بھی ذکر ہے شاید۔ ہاں، اس کے بھی تصورات شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے کاموں میں کچھ نئے خیالات پیش کیے گئے تھے، اب وہ ان کو نفسیاتی تجزیے کے مشاہدات سے جوڑ رہے ہیں۔ یعنی یہ صرف تھیوری نہیں، عملی تجربے پر مبنی ہے۔ بالکل، وہ زور دیتے ہیں کہ یہ محض قیاس آرائی، اسپیکولیشن نہیں ہے، یہ ایک سینتھسس ہے، ایک ترکیب۔ ترکیب مطلب یہ کہ وہ کلینکل مشاہدات اور اپنے نظریات کو ملا کر ایک زیادہ مکمل تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ نفسیاتی تجزیے، سائیکو انالیسس کے عمل کے زیادہ قریب ہے۔ یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے صرف؟ جی نہیں، یہ عملی تجربے سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ کیا فرائڈ یہ مانتے ہیں کہ یہ خیالات نئے ہیں یا متنازع ہو سکتے ہیں؟ ہاں، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتاب صرف ایک رفسٹ آؤٹ لائن ہے، ایک موٹا سا خاکہ، اور اس میں ایسے موضوعات ہیں جن پر پہلے اتنی بات نہیں ہوئی نفسیاتی تجزیے میں۔ اور یہ بھی کہ یہ روایتی نفسیات کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ جی، کیونکہ وہ ذہنی زندگی کی تعریف ہی بدل رہے ہیں۔ وہ دکھا رہے ہیں کہ لاشعور کا کردار ہمارے شعور سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ایک بات آپ نے پہلے کہی تھی کہ فرائڈ کہتے ہیں نفسیاتی تجزیہ ایک خاص راستے پر چل رہا تھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں، وہ جیسے اپنے شعبے کا دفاع کر رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پہلے ان چیزوں پر بات نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اہم نہیں تھی۔ اچھا، کہ ان گہرے سوالات کو دیکھ سکے۔ گویا قدم بقدم آگے بڑھ رہے تھے۔ بالکل، اور جب آپ نئی جگہ پہنچتے ہیں تو چیزیں مختلف نظر آتی ہیں۔ سمجھ گئی۔ تو تمہید میں ایک طرح سے سٹیج سیٹ ہو گیا کہ کچھ بنیادی اور شاید چونکانے والی باتیں آنے والی ہیں۔ جی ہاں۔ اب آتے ہیں پہلے باب پر، شعور اور لاشعور کیا ہے؟ یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ بالکل، اور فرائڈ باب کا آغاز ہی ایک بڑے دعوے سے کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ نفسیات کو شعوری، کانشس اور لاشعوری انکانشس میں تقسیم کرنا، یہی نفسیاتی تجزیے کی بنیادی شرط ہے، فنڈامنٹل پریمس۔ بنیادی شرط؟
یعنی اس کے بغیر نفسیاتی تجزیہ ہو ہی نہیں سکتا؟ ان کے نزدیک یہی وہ تقسیم ہے جو ہمیں ذہنی زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے، خاص طور پر جو نفسیاتی مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، انہیں سائنسی دائرے میں لانے کا ذریعہ یہی تقسیم ہے۔ مطلب ذہن صرف وہ نہیں جو ہمیں پتا ہے، جو ہم محسوس کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، ان کے لیے لاشعور بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی تجزیہ روایتی فلسفے یا نفسیات کی طرح شعور کو ذہن کا مرکز نہیں مان سکتا۔ تو پھر شعور کیا ہے؟ شعور ذہن کی بس ایک خصوصیت ہے، ایک کوالٹی، جو کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں۔ اصل کھیل تو لاشعور میں چل رہا ہے۔ یہ بات تو اس وقت کے فلاسفرز کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہوئی ہوگی۔ او بالکل، فرائیڈ خود اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اسے پہلا شائبولیتھ، فرسٹ شائبولیتھ کہتے ہیں۔ شائبولت یعنی ایک ایسا بنیادی اصول جو ان کے نظریے کو دوسروں سے الگ کرتا ہے، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ فلاسفرز کے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ ذہن کا کوئی حصہ لاشعوری بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے تو ذہن اور شعور ایک ہی چیز تھی۔ جی ہاں، ان کے نزدیک لاشعوری ذہن کا خیال ہی مذاق خیز تھا۔ تو فرائیڈ نے کیسے ثابت کیا کہ وہ صحیح ہیں؟ کیا دلیل دی لاشعور کے لیے؟ انہوں نے عملی مشاہدات کا سہارا لیا، خاص طور پر خواب، ڈریمز اور ہائپنوسس۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ ان حالتوں میں ایسی ذہنی سرگرمیاں نظر آتی ہیں جو ہمارے شعوری کنٹرول میں نہیں ہوتی، لیکن ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ فرائیڈ نے کہا کہ صرف شعور والی نفسیات ان کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ لاشعور کو مانے بغیر یہ سمجھ نہیں آ سکتے؟ ناممکن ہے، لاشعور کا تصور ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو پھر فرائیڈ کے نزدیک شعور ہے کیا؟ کانشسنس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شعوری ہونا، بینگ کانشس، یہ بنیادی طور پر ایک وضاحتی ڈسکرپٹیو اصطلاح ہے۔ وضاحتی مطلب یہ کہ صرف اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا ہمیں اس لمحے ابھی براہ راست ادراک ہے، پرسپشن۔ جیسے ابھی آپ یہ گفتگو سن رہی ہیں؟ یہ شعور ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ حالت بہت عارضی ہے، ٹرانزیٹری۔ کوئی بھی خیال، کوئی بھی احساس زیادہ دیر شعور میں ٹکتا نہیں۔ جیسے میں نے کل کیا کھایا تھا، مجھے یاد تو ہے، پر میں ہر وقت اس بارے میں سوچ نہیں رہی ہوتی۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ وہ خیال جو ابھی شعوری تھا، اگلے لمحے نہیں ہوتا، لیکن آپ اسے واپس لا سکتی ہیں۔ تو اس دوران وہ کہاں ہوتا ہے؟ فرائیڈ کہتے ہیں وہ پوشیدہ ہوتا ہے، لیٹنٹ، یعنی شعور میں آنے کے قابل۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم اس حالت کو بھی لاشعوری کہہ دیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو بہت سادہ سی بات لگتی ہے۔ ہاں، اس معنی میں لاشعوری کا مطلب صرف اتنا ہے کہ فی الوقت شعور میں نہیں، مگر آ سکتا ہے۔ مگر فرائیڈ کا مشہور لاشعور تو اس سے زیادہ گہری چیز ہے نا، کوئی رازوں بھری دنیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ فرائیڈ لاشعور کے اصل گہرے تصور تک ایک دوسرے راستے سے پہنچے۔ وہ کون سا راستہ تھا؟ وہ تھا ذہنی حرکیات، مینٹل ڈائنامکس کا مطالعہ، یعنی ذہن میں جو قوتیں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے مریضوں کے تجزیے میں دیکھا کہ ان کے اندر بہت طاقتور خیالات، خواہشات، یادیں موجود ہیں جو انہیں خود بھی معلوم نہیں؟ جی، وہ خود ان سے آگاہ نہیں ہوتے۔ وہ خیالات شعوری نہیں ہوتے، لیکن ان کے اثرات بہت شدید ہوتے ہیں۔ شدید پریشانی، خوف، عجیب رویے۔ اچھا، تو یہ طاقتور چیزیں شعور میں آ کیوں نہیں پاتی؟ کیا رکاوٹ ہے؟ یہی فرائیڈ کا وہ انقلابی نظریہ آتا ہے جسے ریپریشن کہتے ہیں، دباؤ۔ دباؤ؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ خیالات اس لیے شعوری نہیں ہو پاتے کیونکہ ایک خاص نفسیاتی قوت، ایک فورس، ان کی سخت مخالفت کرتی ہے، انہیں دباتی ہے، شعور سے باہر رکھتی ہے۔ کیوں دباتی ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ تکلیف دہ ہیں، ناگوار ہیں یا معاشرتی طور پر قابل قبول نہیں۔ اگر وہ قوت نہ ہو تو وہ شعوری ہو جائیں۔ اور یہ قوت جو دبائے رکھتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس قوت کو جو دباؤ ڈالتی ہے اور اسے قائم رکھتی ہے، اسے نفسیاتی تجزیے کے دوران مزاحمت یعنی ریزسٹنس کے طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔ مزاحمت کیسے محسوس ہوتی ہے؟ جب مریض بات کرتے ہوئے کسی مشکل موضوع کے قریب آتا ہے تو وہ اٹک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، یا موضوع بدل دیتا ہے۔ یہ مزاحمت ہے جو لاشعور کو باہر آنے سے روک رہی ہے؟ بالکل، جو دبائے ہوئے مواد کو شعور میں آنے سے روک رہی ہے۔ تو گویا دباؤ اور مزاحمت کے تجربات نے فرائیڈ کو اصل لاشعور UCS تک پہنچایا۔
جی ہاں، اب لاشعور صرف ایک وضاحتی چیز نہیں رہی، اب وہ ایک حرکیاتی ڈائنامک تصور بن گیا۔ دبایا ہوا مواد، the repressed، یہی اصل لاشعور UCS کا نمونہ ہے۔ پروٹوٹائپ۔ جی یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں زبردستی ذہن کے تہخانے میں بند کیا گیا ہے؟ بالکل، فعال طور پر شعور سے دور رکھا گیا ہے۔ تو اب ہمارے پاس لاشعور کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک وہ جو بس پوشیدہ ہے، آسانی سے یاد آ سکتا ہے، جی اور دوسرا وہ جو دبایا ہوا ہے، جسے باہر لانا مشکل ہے۔ بالکل، اور فروئڈ نے ان میں صاف فرق کیا، یہ بہت اہم ہے۔ کیا نام دیے انہوں نے؟ پہلی قسم، جو خیالات فی الحال شعور میں نہیں مگر آسانی سے لائے جا سکتے ہیں، اسے انہوں نے کہا ما قبل شعور، پری کانشیس PCS۔ یہ شعور کا ویٹنگ روم ہے۔ پری کانشیس PCS۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم، وہ خیالات، خواہشات، یادیں جو فعال طور پر دبائی گئی ہیں، ریپریسڈ ہیں، جنہیں شعور میں لانا بہت مشکل ہے کیونکہ مزاحمت روکتی ہے۔ وہ ہے اصل لاشعور۔ جی، وہ ہے اصل لاشعور۔ یہ ذہن کا وہ تالا بند تہخانہ ہے۔ تو اب 3 سطحیں ہو گئیں: شعور، کانشیس، ما قبل شعور، پری کانشیس، اور لاشعور۔ یہ تصویر اب زیادہ واضح لگ رہی ہے۔ جی، اور اب ان اصطلاحات کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی چیز شعور میں ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی کہ ان کے پیچھے کیا قوتیں کام کر رہی ہیں، ڈائنامکس کیا ہے۔ PCS شعور کے زیادہ قریب ہے؟ ہاں، PCS یعنی ما قبل شعور، CS یعنی شعور کے بہت قریب ہے، UCS یعنی لا شعور سے کہیں زیادہ۔ اور فروئڈ نے زور دیا کہ PCS اور UCS دونوں کو نفسیاتی سمجھنا ضروری ہے۔ مطلب وہ بھی ذہن کا حصہ ہیں، چاہے ہم ان سے آگاہ نہ ہوں؟ بالکل، وہ حقیقی ذہنی عمل ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لاشعور ہے وہ ذہنی نہیں ہے۔ اچھا، فروئڈ نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا جو کہتے تھے کہ لاشعور وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، بس شعور کے درجے ہوتے ہیں، کم یا زیادہ شعور؟ ہاں، یہ ایک عام اعتراض تھا۔ فروئڈ نے اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ چونکہ روشنی کے مختلف درجے ہوتے ہیں، ہلکی روشنی، تیز روشنی، تو اس کا مطلب اندھیرے کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ہاں، یہ تو اچھی مثال ہے۔ یا جیسے زندگی کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب موت کوئی حقیقت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ عملی طور پر فضول بحث ہے، صرف اس لیے کہ شعور کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، یہ ثابت نہیں کرتا کہ مکمل لاشعور کا وجود نہیں۔ بات تو وزنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک فروئڈ نے شعور، ماقبل شعور اور دبائے ہوئے لاشعور کا ایک ماڈل بنا دیا، PCS UCS۔ جی کہانی یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر آپ نے کہا تھا کہ ایک اور موڑ آتا ہے۔ بالکل نہیں، اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور بڑا موڑ آیا۔ فروئڈ نے دریافت کیا کہ یہ 3 حصوں والی تقسیم بھی کچھ معاملات کی وضاحت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اچھا، کون سے معاملات؟ کیا چیز تھی جو اس ماڈل میں فٹ نہیں ہو رہی تھی؟ وہ تھی ایگو، یعنی انا۔ فروئڈ نے دیکھا کہ ہر انسان میں ذہنی اعمال کی ایک مربوط تنظیم ہوتی ہے، کوہیرنٹ آرگنائزیشن، اسے ہم اس کی ایگو کہتے ہیں۔ ایگو جو ہماری شخصیت کا مرکز ہے؟ میں؟ جی، وہی میں، جو دنیا سے رابطہ رکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ شعور بھی اسی ایگو سے جڑا ہے۔ یہی ایگو سوتی جاگتی ہے، خوابوں پر سینسر لگاتی ہے، اور سب سے اہم بات، کیا؟ یہی ایگو ہے جو دباؤ ڈالتی ہے۔ ریپریشنز اسی سے نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ مسئلہ کہاں آیا پھر؟ مسئلہ آیا جب تجزیے کے دوران مزاحمت کا مشاہدہ ہوا۔ ہم نے بات کی نا کہ مزاحمت مریض کو دبائے ہوئے مواد تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ جی ہاں۔ مریض کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی تم مزاحمت کر رہے ہو، مگر مریض کو خود اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ اس سے بے خبر انکانشس ہوتا ہے۔ اسے بس لگتا ہے کہ بات کرنا مشکل ہے یا یاد نہیں آ رہا۔ بالکل۔ اب اگر دباؤ ڈالنے والی ایجنسی ایگو ہے اور مزاحمت بھی اس دباؤ کو قائم رکھنے کا کام ہے، تو اس کا مطلب اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ مزاحمت بھی ایگو سے ہی آ رہی ہے۔ اور چونکہ مریض اس مزاحمت سے بے خبر ہے، تو لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ایگو کا وہ حصہ جو مزاحمت پیدا کر رہا ہے وہ خود بھی لاشعوری انکانشس ہے۔ 1 منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ یعنی ایگو جو شعور اور حقیقت پسندی کا گڑھ سمجھی جا رہی تھی، اس کا اپنا ایک حصہ بھی لاشعوری ہے۔ یہی فروئڈ کی وہ دریافت تھی جس نے پورے نقشے کو بدل دیا۔ ہمیں ایگو کے اندر ہی کچھ ایسا ملا جو بالکل دبائے ہوئے مواد ریپریسڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ کیسے کام کرتا ہے؟ یعنی وہ خود شعوری نہیں ہوتا مگر طاقتور اثرات ڈالتا ہے، جیسے مزاحمت پیدا کرنا۔
اور اسے شعوری بنانے کے لیے خاصی محنت کرنی پڑتی ہے تجزیے میں۔ اس دریافت نے تو پھر پرانی تقسیم کو سیز بمقابلے UCS اسے تو ہلا دیا ہوگا۔ بالکل، فرائڈ کہتے ہیں آپ صرف شعوری بمقابلہ لاشعوری کی تقسیم کافی نہیں، ہمیں ایک نئی زیادہ ساختی اسٹرکچرل تقسیم چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک طرف مربوط ایگو اور دوسری طرف وہ دبایا ہوا مواد جو اس ایگو سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اور لاشعور کے تصور پر اس کا کیا اثر پڑا؟ کیا لاشعور اور دبایا ہوا مواد ایک ہی چیز نہیں رہے؟ بہت گہرا اثر پڑا۔ اب یہ صاف ہو گیا کہ لاشعور UCS اور دبایا ہوا مواد ریپریسڈ پوری طرح ایک چیز نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ تو سچ ہے کہ جو دبایا گیا ہے وہ UCS ہے، لیکن ہر وہ چیز جو UCS ہے وہ لازمی طور پر دبائی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ایگو کا اپنا حصہ بھی لاشعوری ہے۔ بالکل، ایگو کا ایک حصہ اور ایک بہت اہم حصہ لاشعوری ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے۔ تو ایگو کا یہ لاشعوری حصہ کیا یہ PCS جیسا ہے، ما قبل شعور جیسا، بس وقتی طور پر چھپا ہوا؟ نہیں، فرائڈ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ صرف PCS کی طرح پوشیدہ ہوتا تو یہ شعوری بنے بغیر فعال نہ ہوتا، اور اسے شعور میں لانے میں اتنی شدید مزاحمت اور مشکل بھی نہ ہوتی جتنی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایگو کا یہ لاشعوری حصہ اصل UCS دبائے ہوئے مواد جیسا ہی گہرا اور مشکل الحصول ہے۔ تو گویا اب ہمارے پاس 3 طرح کا مواد ہو گیا: شعوری CS، ماقبل شعور PCS، جی، اور لاشعور UCS، جس کی خود 2 قسمیں ہیں، ایک دبایا ہوا لاشعور ریپریسڈ UCS اور دوسرا ایگو کا اپنا لاشعوری حصہ۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس طرح ایک تیسرے قسم کے لاشعور کو ماننا پڑا، ایک ایسا لاشعور جو دبایا ہوا نہیں ہے مگر پھر بھی لاشعور ہے۔ اس سے تو لاشعوری ہونے کی اہمیت کچھ کم نہیں ہو گئی۔ مطلب یہ اب اتنی صاف تقسیم نہیں رہی۔ ہاں، فرائڈ مانتے ہیں کہ اس دریافت سے لاشعوری ہونے کی خصوصیت کی اہمیت کچھ کم لگنے لگتی ہے، کیونکہ اب یہ ایک ایسی خاصیت ہے جس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ خود پوری کہانی نہیں بتاتی۔ لیکن کیا فرائڈ نے پھر شعور لاشعور کے فرق کو ختم کر دیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ فوراً خبردار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے یہ تقسیم پیچیدہ ہو گئی، پھر بھی کسی چیز کا شعوری ہونا یا نہ ہونا وہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل، گہری نفسیات کے اندھیرے میں ہماری واحد روشنی، ہماری بیکن لائٹ یہی ہے۔ یہی وہ پہلا سوال ہے جس سے ہم ذہن کی تحقیق شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ خیال شعوری ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو کیوں؟ بہت خوب۔ یہ واقعی ذہن کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ تھا۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر شامل کرنا چاہیں گے۔ جی ضرور۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں، بلکہ ہر باب کی آسان اردو میں وضاحت ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وائس اوور کے لیے AI ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، تو تلفظ میں کہیں کہیں غلطی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار AI مصنف کی جنس بھی غلط بتا سکتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فرائڈ کا ذکر مذکر صیغے میں ہی ہو۔ تو خلاصہ کریں اگر آج کی گفتگو کا، تو اس پہلے باب میں فرائڈ نے ہمیں ذہن کے نقشے کا ایک ابتدائی خاکہ دیا ہے۔ جی، شعور کی روشن سطح، ما قبل شعور کے انتظار گاہ اور لاشعور کا پراسرار تہخانہ، CS، PCS اور UCS۔ اور پھر اس نقشے میں ایک تہلکہ خیز اضافہ کیا۔ بالکل، یہ دکھا کر کہ خود ایگو، ہمارا میں، اس کا بھی ایک اہم حصہ لاشعور کے اندھیروں میں کام کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی خیال تھا جس نے نفسیات کی بنیادیں بدل دیں۔ بلا شبہ۔ جیسے جیسے ہم اس کتاب میں آگے بڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ ایگو کیسے بنتی ہے، کیسے یہ آئیڈ کی خواہشات اور سپر ایگو کے مطالبات میں توازن لاتی ہے، اور کیسے ان تینوں کی آپسی کشمکش ہماری شخصیت، ہمارے مسائل، ہماری پوری زندگی کو شکل دیتی ہے۔ لرن ود حمزہ یعقوب کے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ ہم سگمنڈ فرائڈ کی دا ایگو اینڈ دا آئیڈ کے ذریعے انسانی ذہن کی ان گہرائیوں کا سفر جاری رکھیں گے۔ ضرور ساتھ رہیے گا۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ سب کے سوچنے کے لیے: کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں مگر پوری طرح سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں، یا کسی خاص شخص یا صورتحال سے بغیر کسی واضح وجہ کے آپ کتراتے ہیں؟
फ्रॉइड के मुताबिक हो सकता है ये आपकी ईगो का वही लाशौरी हिस्सा हो जो पसे पर्दा आपके रवैये को चला रहा हो, आपकी शौरी आगाही के बगैर। दिलचस्प नुक्ता है। इस पर गौर कीजिएगा। अगली नशिस्त तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। खुशामदीद। आज हम सिगमंड फ्राइड के एक बहुत ही अहम बल्कि बुनियादी काम द ईगो एंड द इड यानी खुदी और जिबिल्ली ज़ात के दूसरे बाब का गहराई से जायजा ले रहे हैं। जी, ये बाप फ्राइड के जहन के नक्शे को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ वो ईगो यानी हमारी खुदी और इड जो हमारी बुनियादी जिबिल्लतें हैं उनके पेचीदा ताल्लुक को वाज़ह करते हैं। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि ईगो जिसे हम मैं समझते हैं वो कोई अलग चीज़ नहीं है। फ्राइड कहते हैं ये इड से ही निकलती है। बिल्कुल। आप इसे यूं समझें कि इड एक वसी गहरा समंदर है हमारी बुनियादी ख्वाहिशात का, और ईगो गोया उस समंदर की सतह पर बनने वाला वो हिस्सा है जो बाहर की दुनिया यानी हकीकत से टकराकर तश्कील पाता है। अच्छा, तो ये बाहर की दुनिया से निमटने के लिए बनती है? जी हाँ, क्योंकि इड तो बस फौरन अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। इसे फ्राइड ने लज्जत का उसूल कहा है, प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक। लेकिन हकीकत तो यह है कि हर ख्वाहिश फौरन पूरी नहीं हो सकती। तो ईगो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का उसूल यानी रियलिटी प्रिंसिपल सीखती है। इंतज़ार करना, मंसूबा बनाना, ख्वाहिशात को बदलना। तो ये ईगो तो फिर बीच में फंस गई। एक तरफ इड का दबाव, जी, दूसरी तरफ बाहर की दुनिया की हकीकतें, और फिर एक तीसरी ताकत भी तो है, सुपर ईगो, जिसका जिक्र आगे आएगा। बिल्कुल। सुपर ईगो यानी हमारा ज़मीर, अखलाकियात का पैमाना। तो ईगो इन तीनों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करती है। ये एक तरह की मैनेजर है। आज हम इसी ईगो की कहानी को समझेंगे। ये कैसे बनती है, हमारा शूर यानी कॉन्शियसनेस इसमें क्या करता है, और ये दबाव कैसे झेलती है। और फ्राइड का एक बहुत अहम नुक्ता ये भी है कि खुद ये ईगो, हमारी ये समझदार खुदी भी मुकम्मल तौर पर शऊरी नहीं होती। अच्छा। जी, इसका भी एक बड़ा हिस्सा गैर शऊरी यानी अनकॉन्शियस होता है। हम अपने फैसलों के पीछे छुपे असल महरुकात से अक्सर नावाकिफ होते हैं। वाह, ये तो गहरी बात है। तो आज हम देखेंगे कि फ्राइड शऊर, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और गैर शऊर अनकॉन्शियस में कैसे फ़र्क करते हैं, और कोई ख्याल या एहसास शऊर तक पहुंचता कैसे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फ्रॉइड शऊर को ज़हनी निज़ाम की सतह कहते हैं। इसका क्या मतलब है? फ्रॉइड के मॉडल में शऊर सबसे बाहर वाली तय है। ये वो निज़ाम है जो बाहर की दुनिया से आने वाले तासुरात यानी परसेप्शंस को सबसे पहले वसूल करता है। यानी जो हम देखते सुनते हैं। जी, वो उसे PCT-CS सिस्टम कहते हैं, परसेप्शन कॉन्शियसनेस सिस्टम। ये हमारे हवास से मुंसलिक है, गोया जहन की वो खिड़की जो बाहर खुलती है। ये तो समझ आया, लेकिन जो हमारे अंदर के ख्यालात हैं, यादें हैं, वो शऊर तक कैसे आती हैं? हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है। फ्रॉइड कहते हैं कि जो ख्यालात गैर शऊर UCS में हैं, वो सीधे शऊर कॉन्शियस में नहीं आ सकते। अच्छा। उन्हें पहले एक दरमियानी स्टेशन से गुजरना पड़ता है। उसे वो कब्ल शऊर प्री कॉन्शियस कहते हैं। कब्ल शऊर, ये क्या है? कब्ल शऊर में वो चीज़ें होती हैं जो इस वक्त हमारे ध्यान में नहीं, लेकिन हम कोशिश करें तो याद आ सकती हैं। जैसे कल रात क्या खाया था या किसी दोस्त का नाम। ये शऊर के बिल्कुल करीब है। तो गैर शऊरी ख्याल पहले कब्ल शऊरी बनता है, फिर शऊरी? ये सफ़र कैसे होता है? फ्राइड का ख्याल है कि ये तब होता है जब वो गैर शऊरी ख्याल, जो शायद कोई तस्वीर हो, कोई ख्वाहिश, जी, वो अल्फाज के तस्वुरात से जुड़ जाता है, वर्ड प्रेजेंटेशन से। अल्फाज से? जी, जब उस ख्याल को लफ्ज़ मिल जाते हैं। ये लफ्ज़ दरअसल सुनी हुई बातों की यादें होती हैं जो हमारे जहन में महफूज हैं। तो ये अल्फाज एक पुल की तरह काम करते हैं। अच्छा। जो गैर शऊरी मवाद को कब्ल शऊर तक लाते हैं और वहां से वो शऊर में दाखिल हो सकता है। तो गोया अल्फाज एक चाबी हैं गैर शऊरी ख्यालात को शऊर में लाने की। एक तरह से हाँ। फ्राइड ये भी कहते हैं कि उसूली तौर पर वही चीज़ शऊरी हो सकती है जो कभी न कभी शऊरी तासुर रही हो, यानी बाहर से आई हो। लाज़मी है। क्या हम तस्वीरों में नहीं सोच सकते? नहीं, ऐसा नहीं। फ्राइड बसरी यादों यानी विजुअल मेमोरीज की अहमियत को मानते हैं। तस्वीरों में सोचना भी शऊरी हो सकता है। अच्छा। बल्कि वो कहते हैं कि ये अल्फाज में सोचने से ज़्यादा पुराना, ज़्यादा कदीम तरीका है।
ओह, शायद इर्तिका में भी पहले आया हो, लेकिन वो उसे नामुकम्मल समझते हैं। तस्वीरों में सोचते हुए अक्सर ख्यालात का आपस में ताल्लुक वाज़े नहीं होता। ये गैर शऊरी अमल के ज़्यादा करीब है। सही। अल्फाज ज़्यादा वाज़े सोच में मदद देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ख्यालात की बात तो हो गई। हाँ। अब एहसासात और जज्बात, जी। जैसे खुशी, गम, दर्द, क्या ये भी इसी तरह शऊर तक पहुंचते हैं? इन्हें भी लफ्ज़ों की ज़रूरत है। एहसासात का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। फ्राइड कहते हैं कि ये भी इसी बैरूनी तह यानी PCPTCS सिस्टम तक पहुंचकर ही शऊरी होते हैं। लेकिन शायद उनका रास्ता ज़्यादा बराह रास्त है। खुशी और नाखुशी में क्या फर्क बताते हैं वो? वो तवानाई के नुक्ते नज़र से देखते हैं। खुशी का एहसास पुरसुकून है, इसमें कोई फौरी दबाव नहीं होता। जबकि नाखुशी का एहसास एक तरह का अलार्म है। ये तवानाई बढ़ने की अलामत है और हमें कुछ करने, इस हालत को बदलने पर मजबूर करता है। तवानाई को खारिज यानी डिस्चार्ज करने पर। गोया नाखुशी हमें हरकत में लाती है। जी, लेकिन जो आपने पूछा कि क्या एहसासात भी गैर शऊरी हो सकते हैं? हाँ, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। एहसास तो महसूस होता है ना? ये वाकई एक मुश्किल नुक्ता है। फ्राइड खुद भी इसे मानते हैं, लेकिन वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहते हैं कि हाँ, एहसासात गैर शऊरी हो सकते हैं। मगर कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि एहसास है और महसूस नहीं हो रहा, बल्कि ये कि एहसास पैदा करने वाली वजह या चार्ज तो मौजूद है। अच्छा। लेकिन उसका शऊर तक पहुंचने का रास्ता किसी वजह से बंद है, किसी नफ्सियाती दिफा की वजह से। इसलिए वो महसूस नहीं होता। ओह। फ्राइड इसे गैर शऊरी एहसासात कहते हैं, मगर वो वाज़े करते हैं कि ये गैर शऊरी ख्यालात से मुख्तलिफ हैं। ख्यालात क़ब्ल शऊर में रह सकते हैं, एहसासात या तो शऊरी होते हैं या फिर उनका रास्ता बंद होता है, यानी गैर शऊरी। इनके लिए PCS का निज़ाम माने नहीं रखता। ठीक है, ये वाकई गहरी बात है। अच्छा, अब आते हैं इस बाप के मरकजी किरदारों पर, ईगो और एड। फ्राइड उन्हें कैसे मुतारिफ करवाते हैं और वो जॉर्ज ग्रॉडेक का जिक्र क्यों करते हैं? जी, फ्राइड यहाँ ग्रॉडेक का जिक्र करते हैं और उनके ख्याल से काफ़ी मुतासिर लगते हैं। ग्रॉडेक कहते थे कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर गैर फ़ाल होते हैं, हमें नामालूम क़ुव्वतें चलाती हैं। यानी हम जिए जाते हैं? बिल्कुल, बजाय इसके कि हम जीते हैं। ग्रॉडेक का ख्याल था कि जिसे हम मैं या ईगो समझते हैं, वो बस एक तमाशाई है। जबरदस्त। तो फ्राइड ने इस ख्याल को कैसे इस्तेमाल किया? इसी बुनियाद पर फ्राइड ने ज़हन के इस मुनज़्ज़म हिस्से को, जो बाहर की दुनिया से राब्ते में है, उसे तो ईगो कहा। ठीक। लेकिन ज़हन का वो दूसरा, बहुत बड़ा, गहरा, नामालूम और गैर शऊरी हिस्सा, जिस पर ईगो टिकी हुई है, उसे ग्रोडक की पैरवी में इड कहा। इड यानी वो। ये नाम इस हिस्से की गैर शख्सी, जिबली नौइयत को जाहिर करता है। तो क्या ये दो अलग-अलग खाने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्राइड वाजे करते हैं कि ईगो इड से ही निकली है। ये इड का ही वो हिस्सा है जो बैरूनी दुनिया के असर से बदल गया है। अच्छा। ईगो नीचे से इड में जम हो जाती है, वो अलग नहीं है। गोया इड की वो ऊपरी जिल्द जो हकीकत से रगड़ खाकर बन गई, और जो दबाई गई ख्वाहिशात हैं, रिप्रेस्ड मटेरियल्स, वो भी इड का हिस्सा बन जाती हैं और ईगो से मुजाहिमत के जरिए अलग रहती हैं। लेकिन उनका राब्ता इड के जरिए ईगो से हो सकता है। नीचे सब जुड़ा हुआ है। अगर ईगो इड का ही हिस्सा है, तो फिर इसका काम क्या है? वो इड से मुख्तलिफ क्या करती है? वो घुड़सवार वाली मिसाल यहाँ कैसे आती है? यही ईगो का असल किरदार है। इसका काम है हकीकत के असर को इड पर लागू करना। यानी हकीकत का असूल बमुकाबला लज्जत का असूल? जी बिल्कुल। इड तो फौरन तस्कीन चाहती है। ईगो कहती है नहीं, रुको, देखो, सही वक्त और तरीका क्या है। फ्रॉइड कहते हैं ईगो अकल और समझबूझ की नुमाइंदा है, जबकि इड जज्बात की। और वो घुड़सवार वाली मिसाल? वो मिसाल ईगो के कंट्रोल की कमजोरी दिखाती है। ईगो का इड से रिश्ता घुड़सवार और घोड़े जैसा है। घोड़ा इड बहुत ताकतवर है, सवार ईगो उसे काबू करता है, रास्ता दिखाता है। लेकिन सवार ये काम घोड़े की ही ताकत से करता है, उसके पास अपनी ताकत नहीं, और अक्सर घोड़ा अपनी मर्जी की सिमत जा सकता है। तो ईगो को समझौता करना पड़ता है? जी हाँ, ईगो अक्सर इड की ख्वाहिश को ऐसे पूरा करती है जैसे ये उसकी अपनी मर्जी थी, बस उसे हकीकत के मुताबिक ढाल लेती है।
وہ مالک کم ہوشیار خادم زیادہ ہے۔ لیکن حرکت پر کنٹرول تو ایگو کا ہوتا ہے۔ ہاں، عام طور پر عمل اور حرکت پر کنٹرول ایگو کے پاس ہوتا ہے۔ یہ مثال تو بہت کچھ واضح کر دیتی ہے۔ اچھا، فرائڈ ایک اور بہت ہی دلچسپ بات کہتے ہیں کہ ایگو بنیادی طور پر ایک جسمانی ایگو ہے، باڈیلی ایگو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ بھی اہم ہے۔ فرائڈ کا ماننا ہے کہ ہماری خودی کی جڑیں ہمارے جسم میں ہیں۔ ایگو صرف خیالات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس کی تشکیل میں ہمارا جسم، خاص طور پر اس کی سطح، اہم ہے۔ جسم سے ہی تو ہمیں بیرونی اور اندرونی تاثرات ملتے ہیں: چھونا، دیکھنا، بھوک، پیاس، درد۔ درد کا ذکر خاص طور پر کیا انہوں نے۔ ہاں، درد کا تجربہ ہمیں اپنے جسم کے حصوں سے آگاہ کرتا ہے۔ جیسے بیماری میں درد سے ہم اپنے کسی عضو کے بارے میں زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح ہم اپنے پورے جسم کا ایک ذہنی نقشہ بناتے ہیں۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ ایگو اسی جسمانی نقشے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ایگو ہمارے جسم کی سطح کا ذہنی عکس ہے؟ جی، فرائڈ یہی کہتے ہیں، مینٹل پروجیکشن آف دا سرفیس آف دا باڈی۔ ہماری میں کا احساس ہمارے جسمانی وجود کے احساس سے جڑا ہوا ہے۔ بات ہوئی تھی کہ ایگو بھی غیر شعوری ہو سکتی ہے۔ کیا یہ صرف اس کی نچلی سطح پر لاگو ہوتا ہے یا ایگو کے اعلیٰ حصے بھی، جیسے سوچ بچار، فیصلہ کرنا؟ یہ فرائڈ کی ایک بہت اہم اور چونکا دینے والی دریافت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، نہ صرف ہماری بنیادی جبلتیں بلکہ ہمارے اعلیٰ ذہنی افعال جیسے خود تنقیدی، ضمیر، یہ بھی غیر شعوری طور پر کام کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ، ضمیر غیر شعوری طور پر؟ یہ کیسے؟ ضمیر تو شعوری چیز لگتی ہے۔ یہی تو فرائڈ کا کمال ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں خود کو قصوروار ٹھہرانے کا رجحان بہت شدید ہوتا ہے، مگر وہ شعوری طور پر اس احساس جرم سے واقف نہیں ہوتے۔ اسی سے غیر شعوری احساس جرم، انکانشیس سینس آف گلٹ کا تصور آیا۔ یہ چھپا ہوا احساس جرم فرد کی خوشی اور صحت یابی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ وہ خود کو سزا دینے والے رویے اپنا سکتا ہے بغیر جانے کے کیوں؟ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایگو کا وہ حصہ بھی جو اخلاقی فیصلے کرتا ہے، وہ بھی ہمارے شعوری گرفت سے باہر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ ہماری عقل اور ضمیر مکمل ہمارے کنٹرول میں ہے۔ بالکل۔ ایگو کا ایک اہم حصہ بشمول اس کے اخلاقی پہلو غیر شعوری طور پر کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس باب کو سمیٹیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہماری ایگو، جسے ہم میں کہتے ہیں، وہ دراصل ایک کافی کمزور سی ثالث ہے۔ ایڈ کی خواہشات، باہر کی حقیقت اور سپر ایگو کے دباؤ کے بیچ میں پھنسی ہوئی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور یہ جدوجہد زیادہ تر غیر شعوری سطح پر ہو رہی ہے۔ یہ ایگو پوری طرح ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہمارے بہت سے انتخابات دراصل ایگو کے کیے گئے سمجھوتے ہیں تاکہ بس امن قائم رہے۔ بہت حد تک ایسا ہی ہے، اور یہیں سے وہ گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہماری عقل، ہمارا ضمیر، ہماری خودی کا اتنا بڑا حصہ غیر شعوری ہے، تو پھر ہمارے شعوری فیصلوں کی اصل نوعیت کیا ہے؟ ہم کتنے خود مختار ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے۔ جی، اگلے مرحلے میں ہم سپر ایگو کی تشکیل پر مزید بات کریں گے کہ کیسے معاشرہ، والدین، اخلاقیات ہمارے ذہن میں جڑ پکڑتے ہیں اور ہمارے اندرونی جج اور احساس جرم کو بناتے ہیں۔ یہ سمجھنا ایگو کی مشکلات کو اور بھی واضح کر دے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید۔ ہم سب کے اندر ایک آواز ہوتی ہے نا؟ کبھی ٹوکتی ہے، کبھی تعریف کرتی ہے، کبھی غلطی پر شرمندہ کر دیتی ہے، کبھی لگتا ہے واہ کیا کام کیا ہے۔ آخر یہ آواز ہے کیا؟ کہاں سے آتی ہے یہ؟ آج ہم سگمنڈ فرائڈ کے ایک بہت ہی مشہور اور کافی دلچسپ تصور کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب دی ایگو اینڈ دی آئیڈ کے تیسرے باب میں پیش کیا تھا۔ ہم بات کریں گے سپر ایگو کی۔ سپر ایگو، فرائڈ اسے ایگو آئیڈیل بھی کہتے ہیں۔ ایگو آئیڈیل یہ ہمارے ذہن کا وہ حصہ ہے جو آپ کہہ لیں اخلاقیات، اصول اور جو معاشرتی قدریں ہیں نا، ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ گویا ہمارے اندر کا ایک اخلاقی کمپس یا ایک جج۔ ہمارے پاس فرائڈ کی اپنی تحریر کے کچھ حصے ہیں، ان کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فرائڈ کے مطابق یہ اندرونی جج بنتا کیسے ہے، اس کا کام کیا ہے، اور یہ ہماری شخصیت پر، ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ تو آئیے ذہن کے اس اہم حصے کی کہانی دریافت کرتے ہیں۔
بالکل، فرائیڈ یہاں ہماری نفسیات کی جو تصویر ہے اسے مزید واضح کرتی ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے ایڈ کی بات کی تھی جو ہماری بنیادی خواہشات کا مرکز ہے، اور ایگو کی جو حقیقت سے ڈیل کرتی ہے، ہماری میں۔ اب فرائیڈ ایگو کے اندر ہی ایک خاص سطح، ایک خاص حصے کی نشاندہی کر رہی ہیں جسے وہ سپر ایگو کہتی ہیں۔ یہ ایگو کا ہی ایک آپ کہہ لیں ڈیولپڈ حصہ ہے، لیکن یہ ہمارے براہ راست شعور سے یعنی کانشسنس سے اتنا جڑا ہوا نہیں ہوتا جتنا ایگو کا باقی حصہ۔ یہ زیادہ تر بیک گراؤنڈ میں کام کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ سپر ایگو، یہ اندر کی اخلاقی آواز، یہ آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ پیدائشی ہوتی ہے یا وقت کے ساتھ بنتی ہے؟ فرائیڈ اس کے بننے کے عمل پر کیا کہتی ہیں؟ فرائیڈ کے مطابق یہ پیدائشی نہیں ہوتی، یہ بچپن کے تجربات سے بنتی ہے، اور اس کے بننے میں سب سے اہم رول ہے شناخت کا، آئیڈینٹیفیکیشن۔ فرائیڈ اس کی وضاحت کے لیے میلنکولیا کی مثال دیتی ہیں۔ میلنکولیا یعنی شدید اداسی کی ایک قسم۔ وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی پیارا شخص یا کوئی اہم چیز کھو جاتی ہے تو کبھی کبھی ہم اس دکھ سے نبٹنے کے لیے اس کھوئے ہوئے شخص یا چیز کی خصوصیات کو لاشعوری طور پر اپنا لیتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہم اسے اپنے اندر بسا لیتے ہیں۔ فرائیڈ کہتی ہیں کہ وہ جو کسی خاص شخص یا چیز سے ہمارا گہرا جذباتی لگاؤ ہوتا ہے نا، جسے وہ آبجیکٹ کیتھیکسس کہتی ہیں، آبجیکٹ کیتھیکسس، اس کی جگہ یہ شناخت لے لیتی ہے۔ یعنی کسی سے جو جذباتی لگاؤ تھا وہ ختم ہوا تو ہم اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں لاشعوری طور پر۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ کیا یہ صرف اداسی کی حالت میں، میلنکولیا میں ہی ہوتا ہے؟ نہیں، فرائیڈ یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ عمل صرف میلنکولیا جیسی شدید حالتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایگو کی نشوونما اور ہمارے کیریکٹر کی تشکیل کا ایک بہت عام اور بنیادی طریقہ ہے، خاص طور پر ابتدائی بچپن میں۔ جب بچہ اپنی ماں یا دیکھ بھال کرنے والے پر پوری طرح منحصر ہوتا ہے تو کسی سے جذباتی لگاؤ اور اس کے ساتھ شناخت کرنے میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعد میں جب ہمیں کسی جذباتی لگاؤ کو، خاص طور پر جسے فرائیڈ جنسی نوعیت کا کہتی ہیں، سیکشول آبجیکٹ، اسے ترک کرنا پڑتا ہے تو اکثر اس کے نتیجے میں ہماری ذات یعنی ایگو میں تبدیلی آتی ہے۔ ہم اس شخص کی خصوصیات کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اسے انٹروجیکشن کہتے ہیں۔ انٹروجیکشن، اچھا۔ شاید اس سے نفسیاتی طور پر اس لگاؤ کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری شخصیت میں، ہمارے کردار میں، ہمارے ماضی کے تمام اہم رشتوں اور لگاؤں کی جھلک ہوتی ہے۔ ایک طرح سے بالکل ایسا ہی ہے۔ فرائیڈ کہتی ہیں کہ ہمارا کردار گویا ان تمام ترک شدہ جذباتی لگاؤں کا نچوڑ یا خلاصہ ہے۔ پریسیپیٹیٹ۔ اس میں ہمارے ماضی میں پسند کیے گئے لوگوں یا چیزوں کی تاریخ چھپی ہوتی ہے۔ فرائیڈ یہاں تک کہتی ہیں کہ اگر کسی کے بہت سے محبت کے تجربات رہے ہوں تو اس کی شخصیت میں ان تمام پچھلے رشتوں کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ شناخت کا عمل صرف ماضی کی یادگار نہیں ہے، یہ ایگو کا آئیڈ یعنی ہماری بنیادی خواہشات پر قابو پانے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ گویا ایگو لاشعوری طور پر آئیڈ سے کہتا ہے، دیکھو تمہیں اس شخص کی ضرورت نہیں، تم مجھ سے بھی لگاؤ رکھ سکتے ہو، میں بھی تو کچھ ویسا ہی ہوں۔ یہیں پر فرائیڈ ایک اور اہم تصور کا بھی ذکر کرتے ہیں، سبلیمیشن، یعنی تہذیب نفس۔ کیا یہ شناخت کا عمل ہی ہے جس کے ذریعے ہماری بنیادی توانائی، لبیڈو، خاص طور پر جنسی توانائی، زیادہ قابل قبول غیر جنسی مقاصد کی طرف مڑ جاتی ہے؟ کیا ایگو اس توانائی کو پہلے اپنی طرف موڑتا ہے یعنی نارسسسٹک لبیڈو بناتا ہے اور پھر اسے کوئی نیا معاشرتی طور پر بہتر راستہ دیتا ہے؟ فرائیڈ یہ سوال اٹھاتی ہیں اور اس امکان پر غور کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ شناخت کا عمل ہی شاید سبلیمیشن کا ایک اہم راستہ ہو۔ لیکن شناخت کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ اگر کسی شخص میں بہت سی شناختیں جمع ہو جائیں، وہ بہت طاقتور ہوں اور آپس میں ٹکراتی ہوں، انکمپیٹیبل ہوں، تو یہ نفسیاتی مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ فرائیڈ یہاں تک اشارہ دیتی ہیں کہ جسے ہم ملٹیپل پرسنالٹی کہتے ہیں، ملٹیپل پرسنالٹی، اس کے پیچھے شاید یہی میکینزم کام کر رہا ہو کہ مختلف متضاد شناختیں باری باری شعور پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ لیکن سپر ایگو کی بنیاد کون سی شناختیں بنتی ہیں؟ کیا کچھ شناختیں دوسروں سے زیادہ اہم ہیں سپر ایگو کے لیے؟ ہاں،
فرائڈ کے مطابق بچپن کی سب سے پہلی شناختیں سب سے زیادہ گہری اور پائیدار ہوتی ہیں، اور سپر ایگو یا جسے وہ ایگو آئیڈیل بھی کہتی ہیں، اس کے پیچھے فرد کی سب سے پہلی اور سب سے اہم شناخت چھپی ہوتی ہے، اور وہ ہے والد کے ساتھ شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن ود دا فادر۔ فرائڈ خود ہی وضاحت کرتی ہیں کہ شاید والدین کہنا زیادہ درست ہو، کیونکہ بہت چھوٹے بچے کے لیے ماں اور باپ کا جنسی فرق اتنا واضح نہیں ہوتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فرائڈ کے مطابق یہ ابتدائی شناخت براہ راست ہوتی ہے، ڈائریکٹ، فوری، امیڈیٹ۔ یہ کسی جذباتی لگاؤ یعنی آبجیکٹ کیتھیسس سے بھی پہلے قائم ہو سکتی ہے۔ والد یا والدین سے شناخت، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن آپ نے پہلے ذکر کیا کہ سپر ایگو اوڈیپس کمپلیکس سے جڑا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو محبت اور رقابت کی ایک پیچیدہ کہانی لگتی ہے۔ بالکل، وہیں سے معاملہ مزید گہرا اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اوڈیپس کمپلیکس یہ وہ نفسیاتی مرحلہ ہے تقریباً 3 سے 6 سال کی عمر میں، جب بچہ فرائڈ کے مطابق لاشعوری طور پر مخالف جنس کے والدین کی طرف جنسی کشش محسوس کرتا ہے اور ہم جنس والدین سے رکاوٹ اور آپ کہہ لیں دشمنی محسوس کرتا ہے۔ اگر لڑکے کی مثال لیں، وہ ماں سے گہرا جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، ٹھیک، باپ کے ساتھ وہ شناخت کرتا ہے، اسے آئیڈیل سمجھتا ہے۔ لیکن جب ماں کے لیے اس کی خواہشات بڑھتی ہیں تو باپ ایک حریف، ایک رکاوٹ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اب باپ سے جو شناخت تھی اس میں دشمنی کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے، ہاسٹائل کلرنگ، باپ کی جگہ لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، باپ سے تعلق دوغلا ہو جاتا ہے، ایمبیولنٹ، یعنی محبت اور نفرت ایک ساتھ۔ اوہ، یہ تو کافی شدید اندرونی کشمکش لگتی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بچہ اس سے کیسے نکلتا ہے؟ اس کشمکش کا حل ہونا ضروری ہے۔ فرائڈ کہتی ہیں کہ اوڈیپس کمپلیکس تحلیل ہوتا ہے، ڈیزالو ہوتا ہے۔ لڑکے کو ماں کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا یا ترک کرنا پڑتا ہے۔ اس کی جگہ 2 ممکنہ راستے ہیں، یا تو وہ ماں کے ساتھ شناخت قائم کر لے، آئیڈینٹیفیکیشن ود دا مدر، جو اس کی شخصیت میں نسوانی پہلو بڑھا سکتا ہے، یا پھر وہ باپ کے ساتھ اپنی شناخت کو مزید مضبوط اور شدید کر لے، آئیڈینٹیفیکیشن ود دا فادر۔ فرائڈ کے مطابق عام طور پر باپ سے شناخت کو مضبوط کرنا زیادہ صحت مند راستہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ لڑکے کی مردانگی، میسکولینٹی کو پختہ کرتا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں میں بھی معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ماں سے شناخت نسوانیت کو مضبوط کرتی ہے، یا باپ سے شناخت جو اب ترک شدہ آبجیکٹ ہے وہ مردانہ خصوصیات کو ابھار سکتی ہے۔ تو کیا ہمارے اندر جو مردانہ اور زنانہ خصوصیات کا توازن ہے وہی یہ طے کرتا ہے کہ ہم کس والدین سے زیادہ شناخت کریں گے؟ یعنی ہر انسان میں مردانہ اور زنانہ دونوں طرح کے رجحانات موجود ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر بچے میں دونوں والدین کے لیے مثبت اور منفی دونوں طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ یعنی لڑکا صرف باپ سے رقابت اور ماں سے محبت ہی نہیں رکھتا، یہ ہوا مثبت کمپلیکس، پازیٹیو کمپلیکس، اچھا، بلکہ وہ باپ سے ایک طرح کی نسائی محبت اور ماں سے رقابت بھی محسوس کر سکتا ہے، یہ منفی کمپلیکس ہے، نیگیٹو کمپلیکس۔ یہ مکمل اوڈیپس کمپلیکس ہے، کمپلیٹ اوڈیپس کمپلیکس۔ اوہو، یعنی اوڈیپس کمپلیکس کے حل ہونے پر صرف ایک نہیں بلکہ دونوں والدین سے شناخت ہوتی ہے، یہ تو اور بھی پیچیدہ ہو گیا۔ جی ہاں، فرائڈ کا یہی کہنا ہے، جب یہ پیچیدہ نفسیاتی طوفان تھمتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو شناختیں ابھرتی ہیں باپ سے بھی اور ماں سے بھی، ان کا امتزاج، ان کا کمبینیشن ایگو کے اندر ایک مستقل تبدیلی لاتا ہے۔ ایگو کا یہ بدلا ہوا حصہ گویا ایک الگ حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ یہی حصہ ایگو کے باقی حصے کے سامنے ایگو آئیڈیل یا سپر ایگو بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ گویا والدین کی آواز ہوتی ہے جو اب بچے کے اندر گونجتی ہے۔ تو سپر ایگو صرف والدین جیسا بننے کی خواہش نہیں ہے؟ آپ نے پہلے کہا تھا کہ اس میں ممانعت بھی شامل ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے والی بات۔ بالکل درست۔ سپر ایگو صرف یہ نہیں کہتا کہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے جیسے تمہارے والد والدین ہیں، بلکہ یہ ان خواہشات کے خلاف ایک سخت رد عمل بھی ہے، انرجیٹک ری ایکشن فارمیشن۔ یہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے تم ایسے نہیں ہو سکتے جیسے تمہارے والد والدین ہیں، یعنی تم وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو وہ کرتے ہیں۔
کچھ چیزیں خاص طور پر اوڈیپس کمپلیکس سے جڑی خواہشات وہ ممنوع ہے۔ اچھا، یعنی کچھ حدود بھی قائم کرتا ہے۔ جی، یہ دوہرا پہلو ڈبل ایسپیکٹ اس لیے ہے کیونکہ سپر ایگو کا بنیادی کام ہی اوڈیپس کمپلیکس کی خطرناک خواہشات کو دبانا تھا، ریپریس کرنا تھا۔ اس نے یہ طاقت اور اختیار گویا والدین سے، خاص طور پر والد سے، جو معاشرتی اصولوں کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، ادھار لیا تھا۔ بورو کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کا اوڈیپس کمپلیکس بہت شدید تھا یا اسے بہت سختی سے دبایا گیا تھا، مثلاً والدین بہت سخت تھے یا معاشرتی دباؤ زیادہ تھا، تو اس کا سپر ایگو بھی زیادہ سخت ہوگا، زیادہ تنقیدی۔ فرائیڈ کا یہی ماننا ہے، جتنا مضبوط اوڈیپس کمپلیکس تھا اور جتنی تیزی اور سختی سے اسے دبایا گیا، اتنا ہی سخت اور مطالباتی سپر ایگو بعد میں ایگو پر حکمرانی کرے گا۔ یہ حکمرانی ضمیر کی چبھن، کانشنس، یا پھر لاشعوری احساس جرم، انکانشس سینس آف گلٹ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ احساس جرم بظاہر بغیر کسی وجہ کے بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ فرائیڈ سپر ایگو کی ابتدا کے بارے میں مزید کیا کہتی ہیں؟ کیا اس کی کوئی حیاتیاتی یا تاریخی بنیاد بھی ہے؟ بائیولوجی یا ہسٹری سے کوئی تعلق؟ جی، فرائیڈ دو اہم عوامل کا ذکر کرتی ہیں۔ ایک حیاتیاتی، بائیولوجیکل، انسان کے بچپن کا طویل عرصہ جس میں وہ بے بس اور دوسروں پر منحصر ہوتا ہے، ہیلپلیسنس اینڈ ڈیپینڈنس، یہ انحصاری ہی والدین کو اتنا اختیار دیتی ہے۔ دوسرا تاریخی حیاتیاتی، خود اوڈیپس کمپلیکس، جس کا تعلق انسان کی جنسی نشوونما کے خاص انداز سے ہے، یعنی بچپن کی جنسیت، پھر ایک وقفہ آتا ہے، لیٹنسی پیریڈ، اور پھر بلوغت میں دوبارہ جنسی بیداری۔ فرائیڈ تو یہاں تک قیاس کرتی ہیں کہ شاید یہ انسانی ارتقاء میں کسی قدیم دور جیسے برفانی دور کی وجہ سے پیدا ہونے والی ثقافتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہو۔ لہٰذا سپر ایگو کا بننا کوئی حادثہ نہیں، بلکہ یہ فرد اور پوری انسانی نوع، اسپیشیز کی نشوونما کی اہم خصوصیات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ والدین کے اثر کو مستقل بنا کر ان عوامل کو زندہ رکھتا ہے جن سے یہ خود پیدا ہوا ہے۔ فرائیڈ پر اکثر یہ الزام لگتا تھا، اور شاید آج بھی لگتا ہے، کہ ان کا نظریہ انسان کی اعلیٰ اخلاقی اور روحانی قدروں کو نظر انداز کرتا ہے۔ کیا وہ اس باب میں اس کا کوئی جواب دیتی ہیں؟ ہاں، وہ اس الزام کو براہ راست مخاطب کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ الزام غلط فہمی پر مبنی ہے۔ ان کے الفاظ میں کچھ یوں ہے: یہ کہنا کہ نفسیاتی تجزیہ انسان کی اعلیٰ فطرت کو نظر انداز کرتا ہے سراسر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ فطرت جو ایگو آئیڈیل یا سپر ایگو میں مجسم ہوتی ہے، ہمارے والدین سے ہمارے تعلق کے وارث ہے۔ بچپن میں ہم ان اعلیٰ ہستیوں یعنی والدین کو جانتے تھے، ان کی بڑائی مانتے تھے اور ان سے جڑتے بھی تھے۔ بعد میں ہم نے انہیں اپنے اندر ہی بسا لیا۔ گویا ہماری اخلاقیات اور اعلیٰ قدریں انہی ابتدائی رشتوں سے جنم لیتی ہیں۔ تو سپر ایگو بنیادی طور پر اوڈیپس کمپلیکس کا نفسیاتی وارث ہوا، ہیئر ٹو دی اوڈیپس کمپلیکس۔ بالکل، فرائیڈ اسے یہی کہتی ہیں۔ یہ صرف وراثت نہیں، بلکہ یہ آئڈ کی طاقتور ترین خواہشات اور ہماری جذباتی توانائی، لیبیڈو، کی سب سے اہم تبدیلیوں کا نتیجہ بھی ہے۔ سپر ایگو بنا کر ایگو نے ایک طرف تو اوڈیپس کمپلیکس کی خطرناک خواہشات پر قابو پایا، لیکن دوسری طرف خود کو والدین کے اندرونی نمائندے یعنی سپر ایگو کے تابع بھی کر دیا۔ ایک دلچسپ تضاد یہ ہے کہ جہاں ایگو کا بنیادی تعلق بیرونی دنیا سے ہے، حقیقت سے، ریالٹی سے، وہیں سپر ایگو کا تعلق اندرونی دنیا یعنی عائد خواہشات سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے ایگو اور سپر ایگو کے درمیان جو کشمکش چلتی رہتی ہے، وہ دراصل بیرونی حقیقت اور اندرونی خواہشات کے ٹکراؤ کی ہی عکاسی کرتی ہے۔ فرائیڈ یہاں انسانی نسل کے ارتقاء، فائلوجینیسس اور قدیم وراثت، آرکیک ہیریٹیج کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ اس کا سپر ایگو سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو بہت گہری بات لگ رہی ہے۔ جی، فرائیڈ کا خیال تھا کہ سپر ایگو صرف فرد کی ذاتی تاریخ یعنی بچپن کے تجربات کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کی جڑیں انسانی نسل کی اجتماعی نفسیاتی تاریخ میں بھی ہیں۔
جو چیزیں ہماری نفسیات کے سب سے بنیادی جبلتی حصے یعنی آئیڈ سے تعلق رکھتی تھیں، وہی سپر ایگو کی تشکیل کے ذریعے ہمارے اخلاقی اور روحانی نظام میں سب سے بلند مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ اس لحاظ سے سپر ایگو انسان کی اعلیٰ فطرت سے وابستہ تمام توقعات پر پورا اترتا ہے۔ یہ بچپن میں والد یا والدین کے لیے پائے جانے والی آرزو کا متبادل بنتا ہے اور اسی سے تمام مذاہب کے نفسیاتی بیج پھوٹتے ہیں۔ یہ مذہبی عاجزی یا احساس کمتری، ریلیجس سینس آف ہیوملٹی پیدا کرتا ہے۔ بڑے ہونے پر اساتذہ، رہنما، معاشرتی ادارے یہ سب اسی سپر ایگو کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ ضمیر کی آواز اسی سپر ایگو کا اظہار ہے۔ اور احساسی جرم کا کیا ہے؟ سینس آف گلٹ، وہ بھی اسی سے آتا ہے؟ جی، ضمیر یعنی سپر ایگو کے مطالبات اور ہماری اصل کارکردگی یعنی ایگو کے اعمال کے درمیان جو فرق یا تناؤ ہوتا ہے، ٹینشن، وہی ہمیں احساس جرم کے طور پر محسوس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے سماجی احساسات، سوشل فیلنگز یعنی دوسروں سے جڑنے اور گروہی شناخت بنانے کی صلاحیت بھی فرائیڈ کے مطابق اسی پر مبنی ہے کہ ہم ان لوگوں سے شناخت کرتے ہیں جن کا ایگو آئیڈیل یعنی اقدار کا نظام ہمارے جیسا ہو۔ فرائیڈ اپنی کتاب ٹوٹم اینڈ ٹیبو کا حوالہ دیتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرتی ہیں کہ مذہب، اخلاقیات اور سماجی احساس، یہ تینوں چیزیں جو انسان کی اعلیٰ زندگی کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں، اصل میں نفسیاتی طور پر ایک ہی جڑ سے نکلی ہیں، یعنی والد کمپلیکس سے، فادر کمپلیکس۔ اور چونکہ سپر ایگو کی جڑیں آئیڈ کی لاشعوری خواہشات اور اوڈیپس کمپلیکس کی دبی ہوئی کشمکش میں پیوست ہوتی ہیں، اس لیے سپر ایگو خود بھی بڑی حد تک لاشعوری رہتا ہے، انکانشس۔ یہ ہماری براہ راست گرفت سے باہر ہوتا ہے، وہ پسے پردہ رہ کر ہم پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ رت تشبیہ سے بیان کرتی ہیں کہ جو نفسیاتی جنگ کبھی گہرائیوں میں لڑی گئی تھی آئیڈ اور ایگو کے درمیان، وہی اب ایک بلند سطح پر جاری رہتی ہے ایگو اور سپر ایگو کے درمیان۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس باب میں فرائیڈ نے ہمیں یہ دکھایا کہ سپر ایگو یعنی ہمارا ضمیر یا اندرونی جج ہمارے ابتدائی رشتوں سے پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر والدین کے ساتھ شناخت اور اوڈیپس کمپلیکس کے حل سے۔ یہ ہمارے اندر صحیح اور غلط کا معیار قائم کرتا ہے، یہ ہمیں اچھے کاموں پر فخر کا احساس دلاتا ہے اور اصول توڑنے پر جرم اور شرمندگی کی سزا دیتا ہے۔ آئیڈ ہماری خواہشات، ایگو حقیقت سے نبٹنے والا منتظم اور سپر ایگو ہمارا اخلاقی نگران، یہ تینوں مل کر ایک مسلسل اندرونی مکالمہ، ایک کشمکش جاری رکھتے ہیں، اور یہی کشمکش ہماری سوچ، جذبات اور اعمال کو ہر لمحہ تشکیل دیتی ہے۔ بالکل، یہ سمجھنا کہ یہ اندرونی جج کیسے بنتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، انسانی نفسیات کو، ہمارے اندرونی تضادات کو اور ہمارے احساس جرم یا فخر کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ صرف اصولوں کی ایک خشک فہرست نہیں، بلکہ اس کی جڑیں ہمارے گہرے جذباتی تجربات اور شاید انسانی تاریخ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ہے ایگو کے لیے زندگی اب مزید مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ اسے صرف آئیڈ کی خواہشات اور بیرونی حقیقت میں توازن نہیں رکھنا، بلکہ سپر ایگو کے سخت، اکثر غیر حقیقی مطالبات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحیح۔ اگلے مرحلے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ تینوں طاقتیں آئیڈ، ایگو، سپر ایگو آپس میں مزید کیسے ٹکراتی ہیں، اور ایگو کس طرح اس اندرونی دباؤ، پریشانی، انگزائٹی اور احساس جرم سے بچنے کے لیے مختلف نفسیاتی دفاعی حربے استعمال کرتا ہے، ڈیفنس میکانزمز۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر سپر ایگو ہمارے والدین اور معاشرے کی اقدار کا اندرونی عکس ہے، تو کیا مختلف ثقافتوں اور مختلف خاندانی ماحول میں پلنے والے لوگوں کے سپر ایگو بھی مختلف نہیں ہوں گے؟ ایک معاشرے میں جو بات بالکل ٹھیک سمجھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے میں وہ شدید احساس جرم پیدا کرے۔ یہ فرق افراد کی شخصیت پر، ان کے فیصلوں پر اور ان کی خوشی یا ناخوشی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہوگا، اس پر غور کیجیے گا۔ خوش آمدید۔ آج ہم سگمنڈ فرائیڈ کے ایک ایسے نظریے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو
انسانی نفسیات کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ان کے کام کے باب چہارم میں وہ دو بنیادی بہت طاقتور جبلتوں یا آپ کہہ لیں اندرونی قوتوں انسٹنکٹس کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے ہر عمل، ہر سوچ کے پیچھے ہیں۔ جی ہاں، یہ فرائیڈ کے نظریے کا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر یہ دو بنیادی ڈرائیوز ہیں جو مسلسل ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ ان کو سمجھنا کہ یہ ہیں کیا اور کیسے کام کرتی ہیں، یہ انسانی رویے کو سمجھنے کی ایک طرح سے چابی ہے۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو کا مقصد کیا بنتا ہے؟ ہم فرائیڈ کے اپنے خیالات کی روشنی میں ان دو جبلتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک جسے وہ ایروز کہتے ہیں، یعنی زندگی، محبت، تخلیق کی جبلت، اور دوسری سیناتھوس جو تباہی، جارحیت اور شاید موت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہیں کیا اصل میں؟ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اور خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ فرائیڈ کے مطابق ہماری شخصیت کا وہ حصہ جسے وہ ایگو کہتے ہیں، یعنی جو حقیقت کی دنیا سے ڈیل کرتا ہے، وہ ان زبردست اندرونی قوتوں کو کیسے سنبھالتا ہے، کیسے ان کے بیچ میں ایک بیلنس، ایک توازن لانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ فرائیڈ کے مطابق تو ہماری پوری زندگی اسی کشمکش کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس دلچسپ موضوع میں جانے سے پہلے کیا ہم تھوڑا سا پس منظر یاد دہانی کر لیں؟ وہ جو فرائیڈ نے ذہن کے حصے بتائے تھے، ایڈ، ایگو، سپر ایگو، ان کا ان جبلتوں سے کیا تعلق تھا؟ جی بہت مختصر طور پر دیکھیں، ایڈ تو فرائیڈ کے مطابق مکمل طور پر ان بنیادی جبلتوں کا ہی گڑھ ہے۔ وہ تو بس فوری تسکین چاہتا ہے، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ ایگو وہ ہے جو حقیقت کو دیکھتا ہے، جو ایڈ کی خواہشات اور باہر کی دنیا کے تقاضوں میں توازن لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایگو خود بھی ایڈ سے ہی نکلا ہے اور ان جبلتوں کے شدید دباؤ میں رہتا ہے، اور سپر ایگو تو ہمارا ضمیر ہے، ہمارے اخلاقی معیار۔ تو یہ تینوں حصے ان دو بنیادی جبلتوں کے ساتھ مسلسل آپ کہہ لیں انٹریکشن میں رہتے ہیں۔ سمجھ گئیں۔ تو اب آتے ہیں ان دو بنیادی جبلتوں پر۔ آپ نے کہا دو قسم کی ہیں۔ پہلی ایروس یا زندگی کی جبلت، یہ کیا ہے؟ ایروس، جسے زندگی کی جبلت بھی کہتے ہیں، یہ وہ قوت ہے جو ہمیں زندگی کی طرف دھکیلتی ہے۔ اس میں صرف جنسی خواہشاتی نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، جی نہیں، بلکہ اس میں زندہ رہنے کی خواہش، محبت، رشتے بنانے کی چاہت، کچھ نیا کرنے، تخلیق کرنے کی لگن، چیزوں کو جوڑنے اور تعمیر کرنے کا رجحان، یہ سب ایروس کے ہی مظاہر ہیں۔ یعنی اس میں وہ جو اپنی حفاظت کی جبلت ہے، سیلف پریزرویشن، وہ بھی شامل ہے۔ بالکل، فرائیڈ کے مطابق ایگو کی جو اپنی بقا کی جبلت ہے، وہ بھی ایروس کا ہی حصہ ہے۔ ایروس کا بنیادی کام ہے زندگی کو قائم رکھنا، اسے پیچیدہ بنانا، بکھری ہوئی چیزوں کو جوڑ کر بڑی اکائیاں بنانا، جیسے خلیے مل کر جسم بناتے ہیں یا لوگ مل کر معاشرہ۔ یہ تعمیر اور محبت کی قوت ہے۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ یہ نسبتاً زیادہ نظر آتی ہے اور اس کا مطالعہ آسان ہے۔ اور دوسری قسم، وہ جو زیادہ کیا کہیں پر اسرار سی لگتی ہے، موت کی جبلت۔ جی، موت کی جبلت، ڈیتھ انسٹنکٹ یا تھیناٹوس جیسا کہ اسے بعد میں کہا گیا، فرائیڈ خود بھی مانتے تھے کہ اسے پہچاننا اور سمجھنا زیادہ مشکل کام تھا۔ یہ وہ اندرونی رجحان ہے جو ہر جاندار چیز کو واپس اس کی پچھلی یعنی بے جان حالت انینیمیٹ سٹیٹ میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ ٹوٹنے، بکھرنے اور ختم ہونے کی طرف ایک آپ کہیں خاموشی سی کشش ہے۔ لیکن یہ خود کو ظاہر کیسے کرتی ہے اگر یہ اتنی خاموش ہے تو؟ فرائیڈ نے سیڈزم کو، یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچا کر لذت پانے کے رجحان کو، اس کا ایک ممکنہ نمائندہ مانا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بنیادی طور پر تو اندر کی طرف ہوتی ہے، مطلب خود کو تباہ کرنے کی طرف، لیکن زندگی کے عمل میں اکثر اسے باہر کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور جب یہ باہر کی طرف مڑتی ہے تو تخریب کی جبلت، یا جسے ہم عام زبان میں جارحیت کہتے ہیں، اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک دوسرے کے بالکل ضد لگتی ہیں۔ ایک زندگی کی طرف کھینچ رہی ہے، دوسری موت کی طرف، ایک جوڑ رہی ہے، دوسری توڑ رہی ہے۔ بظاہر تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن فرائیڈ یہاں ایک بہت گہری بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے یہ دونوں جبلتیں قدامت پسند ہیں، یعنی دونوں ماضی کی کسی حالت کو بحال کرنا چاہتی ہیں۔
एरोस जिंदगी से पहले की यकजहती को कायम रखना चाहती है और थिनाटोस जिंदगी से पहले की बेजान हालत को वापस लाना चाहती है। ओह, गोया जिंदगी का वजूद में आना ही इन दोनों मुखालिफ कुव्वतों को जन्म देता है। फ्रॉइड के मुताबिक हमारी पूरी जिंदगी बस इन दो कुव्वतों के दरमियान एक मुसलसल जंग और समझौते का नाम है। ये बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है कि जिंदगी खुद ही इस कश्मकश को पैदा करती है। अच्छा, तो क्या ये दोनों कुव्वतें अलग-अलग खानों में बंद हैं या ये आपस में मिलती-जुलती भी हैं? फ्रॉइड के लिए ये तसव्वुर इंतहाई अहम है कि ये जिबलतें अलग थलग नहीं रहती, बल्कि आमतौर पर ये एक दूसरे में आप कहें गुंदी भी होती हैं। हमारी ज़्यादातर हरकत, हमारे ज़्यादातर जज्बात इन दोनों के मिलाप का, इम्तिजाज का नतीजा होते हैं। ये समझना उनके पूरे नज़रिए के लिए बहुत ज़रूरी है। इस गुंधे हुए होने की कोई मिसाल दे सकते हैं? ये होता कैसे है? एक बुनियादी मिसाल जो फ्रॉइड देते हैं वो खुद जिंदगी की पेचीदगी है। उनका ख्याल है कि जब सादा यानी सिंगल सेल जानदार मिलकर पेचीदा मल्टी सेलुलर जानदार बनाते हैं तो हर एक खलिए की अंदरूनी मौत की जुबल्लत को किसी हद तक आप कहें बेअसर कर दिया जाता है। और ये होता कैसे है? इस तखरीबी तवानाई को बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है। यानी हमारे जिस्म में जो पट्टे हैं, उज़लात, वो इस तखरीबी तवानाई को बैरूनी दुनिया पर इस्तेमाल करने का जरिया बन जाते हैं। बिल्कुल, फ्राइड का ख्याल यही है कि हमारी जारिहत, हमारा गुस्सा, तबाही फैलाने का रुझान, ये दरअसल हमारी अपनी अंदरूनी मौत की जिबलत का रुख बाहर की तरफ मुड़ जाने का नतीजा है। इस तरह ये तखरीब की जिबलत बन जाती है जो दूसरों या माहौल के खिलाफ इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब है कि जब हम गुस्सा करते हैं या खुदा न खास्ता किसी पर हमला करते हैं तो हम अनजाने में अपनी ही मौत की जिबलत को बाहर निकाल रहे होते हैं। ये तो काफी चौंका देने वाली बात है। फ्रॉइड के नज़रिए के मुताबिक कम से कम जुज़वी तौर पर ऐसा ही है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अक्सर ये तखरीब की जिबलत एरोस यानी जिंदगी की जिबलत की खिदमत भी करती है। अच्छा, वो कैसे? शिकार करना, अपनी हिफाजत के लिए लड़ना या किसी मकसद को पाने के लिए रुकावटों को दूर करना, उन सब में जारहियत का उन्सुर तो है, लेकिन मकसद जिंदगी को कायम रखना है। ये फ्यूजन या इम्तिजाज की एक मिसाल है। और अगर ये इम्तिजाज टूट जाए, अगर ये जिबलतें अलग हो जाएं, जिसे शायद आपने डिफ्यूजन कहा था? जी हाँ, डिफ्यूजन या अलैदगी भी एक अहम तस्वुर है। मिसाल के तौर पर आम जिनसी रवैये में थोड़ा सा जारहाना उन्सुर, सिडिस्टिक कंपोनेंट शामिल हो सकता है और ये एक सेहतमंद इम्तिजाज समझा जाता है। लेकिन अगर सेडिज्म खुद एक नफ्सियाती कजी, एक परवर्जन के तौर पर अलग हो जाए, जहां तकलीफ पहुंचाना ही बुनियादी मकसद बन जाए, तो ये डिफ्यूजन की मिसाल है। फ्रॉइड कयास करते हैं कि कुछ शदीद नफ्सियाती मसाइल जैसे शदीद जुनूनी कैफियत, ऑब्सेशनल न्यूरोसिस या शायद मिर्गी के दौरे भी इन जिबलतों की अलैदगी और मौत की जिबलत के गलबे का नतीजा हो सकते हैं। क्या नफ्सियाती तौर पर पीछे हटना यानी रिग्रेशन, जैसे कोई बालिग शख्स बच्चों जैसी हरकतें करने लगे, क्या ये भी डिफ्यूजन की एक किस्म है? फ्रॉइड का अंदाज़ा है कि हाँ, जब हमारी नफ्सियाती तवानाई लिबिडो तरक्की के अगले मराहिल से पीछे हटती है, रिग्रेशन, तो ये भी जिबलतों की अलहदगी की वजह से हो सकता है। इसके बरक्स नफ्सियाती पुख्तगी और अगले मरहले की तरफ बढ़ने के लिए शायद एरोटिक यानी तामीरी अज्जा का इजाफा ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि वो जो एक ही शख्स के लिए बावक्त मोहब्बत और नफ़रत के जज्बात होते हैं, जिसे एम्बिवलेंस कहते हैं, वो भी शायद इन दो कुव्वतों के नामुकम्मल इम्तिजाज की वजह से हो। यहाँ एक उलझन सी पैदा होती है। अगर मोहब्बत एरोस से आती है और नफरत मौत की जिबलत से, तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं और नफ्सियाती इलाज में भी कि मोहब्बत नफरत में बदल जाती है और कभी नफरत मोहब्बत में। अगर ये दोनों इतनी बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हैं, तो ये तब्दीली कैसे मुमकिन है? क्या ये फ्रॉइड के नज़रिए को कमज़ोर नहीं करता? ये एक बहुत अहम सवाल है और फ्रॉइड ने इस पर गौर किया है। वो मानते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बराह रास्त तब्दीली हो रही है। उन्होंने मिसालें भी दी हैं, जैसे पैरानोया में, जहां किसी शख्स के लिए शदीद दबी हुई हमजिन्स परस्ताना मोहब्बत नफ़रत और शक में बदल जाती है,
یا ساماجک تعلقات بننے میں، جہاں شروع کی دشمنی یا مقابلہ بعد میں دوستی یا گروپ کی شناخت میں بدل جاتا ہے۔ تو کیا یہ واقعی ایک جبلت کا دوسرے میں بدل جانا ہے؟ فرائیڈ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم اسے براہ راست تبدیلی سمجھیں۔ وہ ایک متبادل وضاحت پیش کرتے ہیں جو زیادہ پیچیدہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اکثر شروع سے ہی دونوں طرح کے جذبات، ایمبیولنٹ ایٹیٹیوڈ، موجود ہوتے ہیں۔ جو تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے وہ دراصل توانائی کی منتقلی ہے، ڈسپلیسمنٹ آف کیتھیکسس۔ کیتھیکسس کا مطلب ہے کسی شخص، چیز یا خیال سے جڑی ہوئی جذباتی توانائی۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ یہ توانائی ایک جذباتی راستے، مثلا محبت، سے ہٹا کر دوسرے، مثلا نفرت میں منتقل کی جا سکتی ہے، یا اس کے برعکس۔ یعنی توانائی کا رخ بدل جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ رخ معاشی وجوہات، اکنامک ریزنز کی بنا پر بدل سکتا ہے۔ مثلا اگر نفرت کا اظہار ممکن نہ ہو یا بہت خطرناک ہو تو نفسیاتی نظام توانائی کو محبت کے راستے پر منتقل کر دیتا ہے، جس کا اظہار زیادہ محفوظ یا ممکن ہو۔ اس وضاحت کے لیے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسی توانائی ہے جو غیر جانبدار ہے اور جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ فرائیڈ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ اسے منتقل ہونے والی توانائی کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی آزاد تیرتی ہوئی توانائی ہے جو ایگو اور اڈ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ فرائیڈ قیاس کرتے ہیں کہ یہ توانائی غالباً نارسسٹک لیبیڈو سے آتی ہے، یعنی یہ بنیادی طور پر ایروس کی توانائی ہے جسے اس کی براہ راستی جنسی نوعیت سے پاک، ڈی سیکشولائزڈ کر دیا گیا ہو۔ اچھا، اسے ایسے سمجھیں جیسے بجلی گھر سے آنے والی بجلی غیر جانبدار ہے، وہ ہیٹر بھی چلا سکتی ہے اور اے سی بھی۔ فرائیڈ کے مطابق ہماری کچھ ذہنی توانائی بھی ایسی ہی غیر جانبدار ہو کر مختلف، حتیٰ کہ متضاد جذباتی راستوں کو طاقت دے سکتی ہے۔ بہترین مثال دیا آپ نے۔ اور یہ منتقل ہونے والی توانائی کرتی کیا ہے؟ فرائیڈ کے مطابق یہ بنیادی طور پر لذت کے اصول، پلیجر پرنسپل کی خدمت کرتی ہے، یعنی نفسیاتی تناؤ کو کم کرنا اور توانائی کے اخراج، ڈسچارج کو آسان بنانا۔ اس توانائی کی خاصیت یہ ہے کہ اسے زیادہ پرواہ نہیں ہوتی کہ توانائی کس راستے سے نکل رہی ہے، بس نکل جائے۔ یہ اڈ کے کام کرنے کے انداز سے ملتا جلتا ہے۔ جیسے خوابوں میں ہوتا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ خوابوں میں ہوتا ہے، جہاں جذبات ایک خیال سے دوسرے غیر متعلقہ خیال پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ ایگو البتہ توانائی کے استعمال میں زیادہ محتاط اور آپ کہہ لیں سلیکٹیو ہوتا ہے۔ اگر یہ منتقل ہونے والی توانائی ڈی سیکشولائزڈ ایروس ہے تو کیا یہ وہی چیز ہے جسے فرائیڈ نے سبلیمیشن یا تصید کہا تھا؟ یعنی اپنی بنیادی توانائی کو زیادہ قابل قبول یا تخلیقی کاموں میں لگانا؟ جی ہاں، اسے مصفہ توانائی کہا جا سکتا ہے، چونکہ یہ اب بھی ایروز کا بنیادی کام، یعنی جوڑنا اور تعمیر کرنا، یونائٹنگ اینڈ بائنڈنگ، انجام دیتی ہے۔ یہ ایگو کو اپنی شخصیت میں یکجہتی قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ فرائیڈ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارا سوچنے کا عمل، ایکٹیویٹی آف تھنکنگ، بھی اپنی توانائی اسی سبلیمیٹڈ ایروٹک قوت سے حاصل کرتا ہے۔ اور ایگو کا اس سبلیمیشن یا تصید میں کیا کردار ہے؟ فرائیڈ کے مطابق یہ سبلیمیشن اکثر ایگو کی تالسی میڈیشن سے ہوتی ہے۔ ایگو اڈ کی طرف سے بھیجی گئی جذباتی توانائی آبجیکٹ کیتھیکسس کو پکڑتا ہے، اسے اپنی ذات سے جوڑتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے، اور اس دوران اس کی براہ راست جنسی نوعیت کو ختم کر دیتا ہے، ڈی سیکشولائزیشن۔ اس طرح وہ توانائی سماجی طور پر قابل قبول یا تخلیقی مقاصد کے لیے دستیاب ہو جاتی ہے۔ تیز کر رہا ہے تو کیا وہ ایروس کے خلاف کام نہیں کر رہا؟ کیونکہ ایروس کا مقصد تو آپ نے کہا جنسی توانائی کو بڑھانا اور پھیلانا تھا۔ یہ ایک انتہائی اہم اور آپ کہیں نازک نقطہ ہے۔ فرائیڈ اس تضاد کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایگو لیبیڈو کو بیرونی اشیاء یا افراد، آبجیکٹس سے ہٹا کر اپنی طرف لاتا ہے، یعنی نرگسیت پیدا کرتا ہے، اور اڈ کی لیبیڈو کو ڈی سیکشولائز یا سبلیمیٹ کرتا ہے، تو وہ دراصل ایروس کے بنیادی مقاصد کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ انجانے میں مخالف جبلت یعنی موت کی جبلت تھینوتھس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ توانائی کے بہاؤ کو روک رہا ہے اور اسے تبدیل کر رہا ہے۔ یہ ایگو کے اندرونی تضادات میں سے ایک ہے۔ تو ایگو کی خود پسندی یا نارسزم کا تصور یہاں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ فرائیڈ وضاحت کرتے ہیں کہ شروع میں تمام لیبیڈو، ساری نفسیاتی توانائی
id میں ہوتی ہے، ایگو کمزور ہوتا ہے۔ id یہ توانائی باہر کی چیزوں اور لوگوں پر لگاتا ہے۔ جب ایگو مضبوط ہوتا ہے تو وہ اس باہر لگی ہوئی توانائی آبجیکٹ لیبیڈو کو واپس اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور خود کو id کے لیے محبت کا مرکز لو آبجیکٹ بناتا ہے۔ اس لیے ایگو کی نرگسیت بنیادی نہیں بلکہ سیکنڈری ہے، یہ دوسروں سے واپس لی گئی توانائی پر مبنی ہے۔ فرائیڈ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم نفسیاتی مظاہر کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر ایروس کی ہی کارستانیاں نظر آتی ہیں۔ تو کیا موت کی جبلت واقعی اتنی اہم ہے جتنا وہ کہہ رہے ہیں، یا یہ صرف ایک نظریاتی قیاس آرائی ہے؟ فرائیڈ خود اس مشکل کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پہلے کے کام لذت کے اصول سے پرے کہ دلائل اور سیڈزم جیسے مظاہر نہ ہوتے تو شاید صرف ایروس کی بنیاد پر بھی نفسیات کی وضاحت ممکن تھی، لیکن چونکہ وہ اپنے دوہری جبلیت کے نظریے پر قائم رہتے ہیں، وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ موت کی جبلیتیں اپنی فطرت میں بہت خاموش ہیں، میوٹ۔ زندگی کا زیادہ تر شور شرابہ، گلیمر، دراصل ایروس کی وجہ سے ہے، اس کی خواہشات، اس کی تعمیر اور اس کی جدوجہد، اور شاید ایروس کے خلاف جدوجہد سے بھی۔ بالکل۔ فرائیڈ کا خیال ہے کہ لذت کا اصول، پلیجر پرنسپل، جو بنیادی طور پر تناؤ کم کرنا چاہتا ہے، ایڈ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ لیبیڈو یعنی ایروس کی پیدا کردہ کشیدگی، ٹینشن کے خلاف لڑے۔ اگر زندگی واقعی موت کی طرف ایک پرسکون بہاؤ ہے، جیسا کہ فکنر کا پرنسپل آف کانسٹنسی کہتا ہے، تو یہ ایروس ہی ہے جو اس بہاؤ میں خلل ڈالتا ہے، نئی کشیدگیاں پیدا کرتا ہے اور زندگی کو پیچیدہ بناتا ہے۔ تو اد اس ایروٹک کشیدگی سے کیسے نمٹتا ہے؟ فرائیڈ چند طریقے بتاتے ہیں۔ پہلا تو سیدھا براہ راست جنسی خواہشات کو جلد از جلد پورا کر کے۔ دوسرا ایک زیادہ عمومی طریقہ جنسی مادوں، سیکشول سبسٹنسز کا اخراج ہے، جن میں یہ ایروٹک تناؤ جمع ہوتا ہے۔ جنسی عمل میں ان مادوں کا اخراج گویا جسم، سوما، کو اس تناؤ سے آزاد کر دیتا ہے۔ کیا اسی لیے وہ محاورہ ہے کہ مکمل جنسی تسکین کے بعد موت جیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے، پوسٹ کوئٹم اومنے اینیمل ٹرسٹے؟ ہاں، فرائیڈ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ نچلے جانوروں میں تو جنسی ملاپ، کاپیولیشن کے فوراً بعد موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان کی وضاحت یہ ہے کہ جب ایروس کی کشیدگی تسکین کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے تو موت کی جبلت کو اپنا کام مکمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ایگو کا کچھ لیبیڈو کو سبلیمیٹ کر کے اس تناؤ کو کم کرنے میں مدد دینا ہے۔ تو آج کی اس واقعی گہری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ فرائیڈ کا باب چہارم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انسانی فطرت کوئی سادہ سی چیز نہیں، نہ مکمل اچھی نہ مکمل بری، بلکہ یہ زندگی کی قوت ایروس اور موت کی قوت تھیناٹوس کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش، ایک مسلسل توازن قائم کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ بالکل، ایروس جوڑتا ہے، تخلیق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، زندگی کو پیچیدہ اور بھرپور بناتا ہے۔ تھیناٹوس توڑتا ہے، تباہ کرتا ہے، الگ کرتا ہے اور ہر چیز کو واپس سادہ، بے جان حالت میں لے جانا چاہتا ہے۔ ہماری محبت اور نفرت، ہماری تخلیقی صلاحیتیں اور ہماری جارحیت، ہماری ترقی اور ہماری خود تخریبی، یہ سب اسی اندرونی ڈرامے کے مختلف کردار ہیں۔ اور ایک خیال جو آخر میں ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ دو بنیادی قوتیں ہر فرد کے اندر اتنی شدت سے کام کر رہی ہیں تو اجتماعی طور پر ان کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ کیا انسانی تہذیب کی عظیم کامیابیاں جیسے فن، سائنس، سماجی نظام، یہ سب ایروس کا مظہر ہے؟ اور کیا جنگیں، نسل کشی اور تباہی یہ تھیناٹوس کے غلبے کا نتیجہ ہے؟ کیا پوری انسانی تاریخ ہی ان دو جبلتوں کی عالمی جنگ کا میدان ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو فرائیڈ کا یہ باب پڑھنے کے بعد واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یقیناً۔ اور اگلی بار ہم فرائیڈ کے تجزیے میں مزید آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جبلتیں ایگو اور لاشعور، انکانشیس کے پیچیدہ نظام میں کیسے کام کرتی ہیں، اور یہ اندرونی تنازعات ہماری شخصیت، ہمارے خوابوں اور ہماری ذہنی صحت کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم سگمنڈ فرائیڈ کی مشہور کتاب دی ایگو اینڈ دی آئیڈ کے ایک بہت ہی دلچسپ باب پر بات کر رہے ہیں۔ یہ 5واں باب ہے
ایگو کے منحصر تعلقات، اور اس میں فرائڈ نے شخصیت کے اندر جو ایک کشمکش چلتی رہتی ہے نا، اسے کھول کر بیان کیا ہے۔ آج کا ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ تین حصے، ایگو، سپر ایگو اور ایڈ، یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں، کیسے ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ خاص طور پر ایگو، یعنی وہ حصہ جو حقیقت سے ڈیل کرتا ہے، وہ کن اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور یہ جاننا بھی بڑا دلچسپ ہوگا کہ یہ جو جرم کا احساس ہے یا پریشانی، انگزائٹی جسے کہتے ہیں، یہ کہاں سے آتی ہے، اور بیچاری ایگو ان سب کے بیچ میں بیلنس کیسے بناتی ہے۔ فرائڈ نے تو کہا کہ ایگو کے 3 آقا ہیں۔ جی ہاں، 3 آقا، یہ ایک بہت مشہور استعارہ ہے ان کا۔ مطلب ہم اہم لوگوں کی، خاص طور پر والدین کی خصوصیات لاشعوری طور پر اپنا لیتے ہیں۔ جی، اور وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ شناختیں اکثر ایڈ کی ان پرانی خواہشات کی جگہ لے لیتی ہیں جنہیں ہم ترک کر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن ان سب میں جو پہلی شناخت ہے جو سپر ایگو بناتی ہے وہ خاص ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیں، اس کی خاص حیثیت کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ شناخت اس وقت بنتی ہے جب ایگو خود بہت کمزور ہوتی ہے، بالکل ابتدائی مراحل میں، تو اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اور دوسری جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ یہ اوڈیپس کمپلیکس کی وارث ہے۔ اوڈیپس کمپلیکس، یعنی بچپن کے وہ شدید جذباتی تعلقات والدین کے ساتھ؟ بالکل۔ تو سپر ایگو گویا ان شروع کے طاقتور رشتوں، خاص طور پر والدین کے اختیار، ان کی اقدار، ان سب کی نمائندگی کرتی ہے جو ہمارے اندر سما جاتی ہیں۔ اس لیے فرائڈ کہتا ہے کہ سپر ایگو ایک طرح سے ایگو کی ماضی کی کمزوری اور انحصار کی یادگار بھی ہے۔ اچھا، اور یہ صرف ذاتی تجربات تک محدود نہیں، فرائڈ اسے ایڈ کے فائلوجینیٹک ورثے سے بھی جوڑتا ہے۔ فائلوجینیٹک یعنی نسلی ارتقائی ورثہ؟ جی، یعنی انسانی نسل کے لاکھوں سال کے جو ارتقائی تجربات ہیں، ان کا اثر بھی اس میں شامل ہے۔ یہ گویا پرانے نفسیاتی ڈھانچے ہیں جو ایڈ میں باقی رہ جاتے ہیں۔ اوہ! اسی وجہ سے سپر ایگو اکثر ایڈ کے بہت قریب ہوتی ہے اور بعض اوقات ایگو کے مقابلے میں لاشعور سے زیادہ جڑی ہوتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایڈ کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر ایگو کے سامنے آتی ہے۔ اور یہ نمائندہ اکثر سخت اور تنقیدی ہوتا ہے؟ ہاں، اکثر۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ مطلب ہمارا ضمیر یا ہماری اخلاقیات کی جڑیں صرف ہمارے شعوری فیصلوں میں نہیں، بلکہ بچپن اور شاید پوری انسانی تاریخ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، فرائڈ کچھ کلینکل مثالیں بھی دیتا ہے، خاص طور پر احساس جرم کے حوالے سے۔ ایک مثال وہ دیتا ہے منفی علاجی رد عمل کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ ایک بڑا حیران کن مشاہدہ ہے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جب علاج سے انہیں بہتری آتی ہے یا کوئی ان کی تعریف کر دے، ہاں، تو ان کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بگڑ جاتی ہے۔ وہ زیادہ بیمار یا پریشان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیوں؟ فرائڈ کے مطابق اس کی وجہ ایک گہرا لاشعوری احساس جرم ہے۔ لاشعوری احساس جرم؟ مطلب ایسا جرم کا احساس جس کا ہمیں خود پتہ ہی نہیں؟ بالکل، مریض کو شعوری طور پر کوئی گلٹ فیلنگ نہیں ہوتی، وہ خود کو قصوروار نہیں سمجھتا، لیکن اس کے اندر لاشعور میں ایک طاقتور احساس موجود ہوتا ہے جو اسے سزا پانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو بیماری ایک سزا بن جاتی ہے؟ ہاں، بیماری گویا ایک سزا ہے، اور صحت یابی اس سزا سے فرار جسے یہ لاشعوری حصہ قبول نہیں کر پاتا۔ اسی لیے جیسے ہی بہتری کے آثار نظر آتے ہیں، مزاحمت شروع ہو جاتی ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ یہ احساس جرم بظاہر گونگا ہوتا ہے، یعنی بولتا نہیں، مگر علاج کی راہ میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات، بعض اوقات یہ لاشعوری احساس جرم ادھار لیا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ ادھار لیا ہوا؟ کیسے؟ یعنی ہم کسی ایسے شخص سے اتنی گہری شناخت کر لیتے ہیں جس سے کبھی شدید محبت کا تعلق رہا ہو کہ ہم اس کے احساس جرم کو اپنا لیتے ہیں۔ اچھا۔ اور اکثر یہ ادھار لیا ہوا جرم اس پرانے، شاید ختم ہو چکے رشتے کی واحد نشانی رہ جاتا ہے۔ یہ تو بڑی پیچیدہ بات ہے۔ ہم دوسروں کے بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی لاشعوری طور پر۔ جی، نفسیات کی دنیا ایسی ہی پیچیدہ ہے۔ لیکن جو شعوری احساس جرم ہے، جسے ہم ضمیر کی خلش کہتے ہیں، وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟
شعوری احساس جرم وہ ایگو اور ایگو آئیڈیل کے درمیان ٹینشن کا نتیجہ ہے۔ ایگو آئیڈیل یعنی سپر ایگو کا وہ حصہ جو ہمارے لیے معیار مقرر کرتا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ جب ہماری ایگو ان معیاروں پر پورا نہیں اترتی تو ہمیں شعوری طور پر شرمندگی یا جرم کا احساس ہوتا ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ یہ خاص طور پر دو حالتوں میں بہت شدید ہوتا ہے، جنونی نیوروسس اور میلنکولیا۔ جنونی نیوروسس یعنی آبسیشنل نیوروسس اور میلانکولیا یعنی شدید ڈپریشن، ان میں کیا فرق ہے احساس جرم کے حوالے سے؟ دیکھیں، جنونی نیوروسس میں احساس جرم بہت شدید ہوتا ہے، مریض کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ایگو اسے قبول نہیں کرتی۔ وہ بغاوت کرتی ہے، صفائیاں دیتی ہے، مختلف رسومات یا مجبوری کے کاموں کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ سپر ایگو اصل میں ایڈ کی ان لاشعوری خواہشات پر تنقید کر رہی ہوتی ہے جن سے ایگو خود بے خبر ہے۔ یعنی سپر ایگو ایڈ کے بارے میں ایگو سے زیادہ جانتی ہے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ یہاں اکثر محبت کے جذبات پسپائی کی وجہ سے جارحیت میں بدل چکے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ محبت کا اصل آبجیکٹ وہ شخص ابھی بھی باہر موجود ہوتا ہے، مریض خودکشی کی طرف کم جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لامتناہا خود اذیتی اور بعض اوقات اس آبجیکٹ کو بھی اذیت دینا۔ اور میلنکولیا میں؟ میلنکولیا میں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ وہاں سپر ایگو پوری طرح حاوی ہوتی ہے۔ ایگو کوئی مزاحمت نہیں کرتی، بلکہ اپنی ناکامی، گناہ، کمتری سب تسلیم کرتی ہے اور سزا قبول کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہاں فرق یہ ہے کہ محبت کا وہ آبجیکٹ جس سے مایوسی ہوئی، وہ شناخت کے ذریعے ایگو کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ اب سپر ایگو اسی ایگو پر بے رحمی سے حملہ کرتی ہے۔ فرائڈ تو یہاں تک کہتا ہے کہ لگتا ہے جیسے سپر ایگو نے سارا سیڈزم یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ اپنے قبضے میں لے لیا ہو۔ سیڈزم؟ ہاں، یہ گویا موت کی جبلت کا ایک خالص کلچر بن جاتا ہے جو ایگو کو مکمل تباہی یعنی موت کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ یہ تو بہت سنگین صورتحال ہے۔ اور ہسٹیریا میں کیا ہوتا ہے؟ ہسٹیریا میں احساس جرم اکثر لاشعوری ہی رہتا ہے۔ یہاں ایگو سپر ایگو کی تنقید سے جو تکلیف دہ آگاہی ہوتی ہے نا، اسے دبا دیتی ہے، ریپریس کر دیتی ہے۔ اچھا، ویسے ہی جیسے وہ کسی ناپسندیدہ خواہش کو دباتی ہے؟ بالکل، گویا ایگو اپنے ہی اندرونی آقا یعنی سپر ایگو کے خلاف وہی اپنا دفاعی حربہ استعمال کرتی ہے۔ یہ بات کہ زیادہ تر احساس جرم لاشعوری ہوتا ہے، یہ کافی اہم لگتی ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر کی جڑیں اوڈیپس کمپلیکس میں ہیں، جو خود لاشعور کا حصہ ہے۔ جی، اور اسی سے وہ ایک متضاد سی پیراڈوکسیکل بات نکالتا ہے۔ ہاں، وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ انسان جتنا خود کو غیر اخلاقی سمجھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ غیر اخلاقی ہوتا ہے۔ مطلب لاشعور میں؟ ہاں، لاشعور میں زیادہ تاریک خواہشات ہوتی ہیں، اور جتنا خود کو اخلاقی سمجھتا ہے اس سے کہیں زیادہ اخلاقی ہوتا ہے۔ یعنی سپر ایگو زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ بالکل، مطلب یہ کہ ہماری اپنی سمجھ بوجھ، ہماری جو سیلف ایویلویشن ہے، وہ پوری تصویر نہیں دکھاتی۔ اور ایک اور چونکانے والی بات، آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ لاشعوری احساس جرم لوگوں کو جرائم کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بظاہر الٹی بات لگتی ہے نا، لیکن فرائڈ کا مشاہدہ تھا، خاص طور پر نوجوان مجرموں میں، کہ بعض اوقات جرم کرنے سے پہلے ہی ان میں ایک شدید بے نام سا لاشعوری احساس جرم موجود ہوتا ہے۔ اچھا، تو جرم کرنا گویا اس ناقابل برداشت اندرونی بوجھ کو کسی حقیقی بیرونی وجہ سے جوڑنے کا ایک طریقہ بن جاتا ہے۔ جب وہ پکڑے جاتے ہیں، انہیں سزا ملتی ہے، تو یہ سزا ان کے لاشعوری احساس جرم کو وقتی طور پر تسکین دیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے جرم کے ذریعے سزا کی تلاش ہے۔ یہ سب سننے کے بعد، خاص طور پر میلنکولیا کی مثال، ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ سپر ایگو اتنی سخت، اتنی بے رحم کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور فرائڈ اس کا جواب دینے کے لیے اپنی جبلتوں کی تھیوری کا سہارا لیتا ہے۔ ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، جہاں فرائڈ نے دو بنیادی جبلتوں کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، ایروس اور تھینیٹوس، زندگی کی جبلت اور موت کی جبلت۔ بالکل، ایروس یعنی زندگی، محبت، تخلیق، جوڑنا، اور تھینیٹوس یعنی موت، تخریب، جارحیت، توڑنا۔ فرائڈ کا خیال تھا کہ یہ دونوں قوتیں ہر انسان میں ہیں اور مسلسل کشمکش میں ہیں۔ ٹھیک۔ اب فرائڈ کا مفروضہ یہ ہے کہ جب سپر ایگو بنتی ہے
یعنی جب ہم والدین یا کسی آئیڈیل سے شناخت کرتے ہیں تو یہ عمل ایک طرح کی ڈی سیکشولائزیشن یا سبلیمیشن ہے۔ سبلیمیشن یعنی توانائی کو ایک غیر جنسی زیادہ مہذب شکل دینا۔ جی، فرائڈ کا خیال ہے کہ اس تبدیلی کے دوران ان دونوں بنیادی جبلتوں ایروس اور تھینیٹوس کا جو آپس میں ملاپ یا فیوژن ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسے وہ کہتا ہے جبلتوں کی تفریق، یعنی انسٹنکچول ڈیفیوژن۔ اچھا، جبلتیں الگ ہو جاتی ہیں؟ ہاں، جب یہ تفریق ہوتی ہے تو ایروس زندگی محبت کی توانائی الگ ہو جاتی ہے، اور جو تھینیٹوس موت تخریب کی توانائی ہے وہ بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ او نہیں! اور یہ آزاد شدہ تخریبی توانائی جو پہلے ایروس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، قابو میں تھی، اب جارحیت یعنی اگریشن کی شکل میں سپر ایگو میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو سپر ایگو کی سختی یہاں سے آتی ہے؟ جی، فرائڈ کے مطابق یہی وہ توانائی ہے جو سپر ایگو کو اس کی سختی، بے رحمی اور وہ آمرانہ انداز تمہیں یہ کرنا چاہیے عطا کرتی ہے۔ گویا ہماری اخلاقیات کا ایک حصہ ہماری ہی دبائی ہوئی یا آزاد شدہ جارحیت سے توانائی لیتا ہے۔ تو یہ صرف والدین کی اقدار نہیں، بلکہ ہماری اپنی اندرونی تخریبی جبلت کی تبدیل شدہ شکل بھی ہے۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ تصویر ہے۔ بالکل۔ اور جنونی نیوروسس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی، وہاں یہ تفریق براہ راست سبلیمیشن سے نہیں بلکہ پسپائی یعنی ریگریشن کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ سپر ایگو بیچاری ایگو کے خلاف بہت سخت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم نے سپر ایگو اور ایڈ کی طاقت کو سمجھا، ذرا ایگو کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس بیچاری ایگو کا کیا کردار ہے اس سارے کھیل میں؟ دیکھیں، فرائڈ کے کئی اہم کام بتاتا ہے۔ چونکہ اس کا تعلق حسی نظام یعنی ہمارے حواس سے ہے، تو یہ ہمارے ذہنی عمل کو وقت کے مطابق ترتیب دیتی ہے۔ یہ حقیقت کی جانچ کرتی ہے، ریالٹی ٹیسٹنگ۔ کیا چیز اصلی ہے، کیا خیالی؟ یہ سوچنے کے عمل کو استعمال کر کے فوری رد عمل کو ٹالتی ہے، اور یہ ہمارے اعمال اور حرکات کو کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن یہ کنٹرول مکمل نہیں ہوتا۔ نہیں، فرائڈ کہتا ہے یہ ایک آئینی بادشاہ جیسا ہے جو پارلیمنٹ کے بل کو ویٹو کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ پارلیمنٹ یہاں ایڈ اور سپر ایگو ہیں۔ تو ایگو ایک مینیجر ہے، لیکن بہت دباؤ میں کام کرنے والا۔ آپ نے شروع میں 3 آقاؤں کا ذکر کیا تھا، وہ کون ہے؟ جی، فرائڈ کے مطابق ایگو کی حالت ایسی ہے جیسے وہ بیک وقت 3 طاقتور عقلوں کی خدمت گزار ہو، ان کی متضاد خواہشات میں توازن بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور وہ 3 آقا ہیں؟ پہلا بیرونی دنیا، حقیقت کے تقاضے، خطرات۔ دوسرا ایڈ کی لیبیڈو یعنی جبلتی خواہشات جو فوری تسکین مانگتی ہیں۔ اور تیسرا سپر ایگو کی سختی، اخلاقی پابندیاں، تنقید، جرم کا احساس۔ ان تینوں سمتوں سے ایگو کو خطرہ رہتا ہے، اور انہی خطرات سے 3 طرح کی پریشانیاں، اینگزائٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ کون سی؟ حقیقی پریشانی جو بیرونی دنیا سے ہو، نیوروٹک پریشانی یعنی ایڈ کی خواہشات کے بے قابو ہونے کا ڈر، اور اخلاقی پریشانی یعنی سپر ایگو کی سزا یا ضمیر کا خوف۔ تو ایگو کا بنیادی کام ان تینوں کے درمیان ثالثی کرنا ہے، میڈییشن؟ بالکل، ایگو مسلسل کوشش کرتی ہے کہ ایڈ کی خواہشات کو حقیقت اور سپر ایگو کے معیاروں کے مطابق ڈھال کر پورا کرے۔ فرائڈ کہتا ہے اس کوشش میں ایگو اکثر سیاستدان جیسی بن جاتی ہے۔ سیاستدان جیسی مطلب چاپلوس، موقع پرست، کبھی کبھی جھوٹی بھی۔ یہ ایڈ کی غیر منطقی خواہشات پر عقلی توجیہات کا پردہ ڈالتی ہے، خود کو ایڈ کے لیے پرکشش بناتی ہے تاکہ اس کی توانائی کو اپنی طرف کھینچ سکے، اسے قابو میں رکھ سکے۔ اور زندگی اور موت کی جبلتوں کے حوالے سے ایگو کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ غیر جانبدار رہتی ہے؟ فرائڈ کہتا ہے ایگو غیر جانبدار نہیں ہے۔ شناخت اور سبلیمیشن کے ذریعے وہ ایڈ میں موجود موت کی جبلتوں کو زندگی کی جبلتوں کے تابع کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی تخریب کو تعمیری بنانے کی کوشش۔ ہاں، یا کم از کم قابل قبول بنانے کی۔ لیکن اس میں خطرہ بھی ہے کہ ایگو خود موت کی جبلت کا نشانہ بن جائے، جیسے میلنکولیا میں۔ دوسری طرف چونکہ ایگو خود بھی لیبیڈو یعنی زندگی کی توانائی سے بھری ہے، وہ ایلوس کے نمائندہ بن کر جینا چاہتی ہے، محبت کرنا اور پانا چاہتی ہے۔ اور پریشانی، اینگزائٹی کا کیا مقام ہے اس میں؟ فرائڈ کہتا ہے کہ ایگو ہی پریشانی کی اصل جگہ ہے۔ چونکہ وہ ہر طرف سے خطرات میں گھری ہے، وہ خطرے کے سگنل کے طور پر پریشانی پیدا کرتی ہے۔
ایک اندرونی الارم سسٹم کی طرح۔ ہم شاید یہ نہ سمجھ سکیں کہ ایگو کو بیرونی دنیا یا اٹ سے اصل ڈر کس بات کا ہے، شاید مغلوب ہونے کا، فنا ہونے کا، لیکن سپر ایگو سے جو ڈر ہے، یعنی ضمیر کا خوف، اس کی جڑیں زیادہ واضح ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرائڈ کہتا ہے یہ بنیادی طور پر کاسٹریشن کے خوف سے جڑا ہے۔ کاسٹریشن کا خوف؟ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ دیکھیں، فرائڈ کے نظریے میں یہ صرف جسمانی نقصان کا ڈر نہیں ہے، یہ بچپن کے تجربات، خاص طور پر اوڈیپس کمپلیکس کے دوران والد یا طاقت کی علامت کی طرف سے سزا ملنے، طاقت چھین جانے یا محبت سے محروم ہو جانے کے گہرے ڈر کی علامت ہے۔ اچھا۔ چونکہ سپر ایگو باپ کے اختیار کی وارث ہے، تو اس کی ناراضگی یا سزا کا خوف اسی پرانے بنیادی ڈر کو جگا دیتا ہے۔ اور موت کا خوف؟ وہ بھی اسی سے جوڑا ہے۔ فرائڈ کہتا ہے موت کا خوف عام طور پر اڈ سے نہیں آتا، بلکہ یہ خاص طور پر ایگو اور سپر ایگو کے تعلق کا نتیجہ ہے۔ جب ایگو محسوس کرتی ہے کہ سپر ایگو اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ نفرت کرتی ہے، سزا دینا چاہتی ہے، جیسے شدید میلانکولیا میں، تو ایگو ہمت ہار دیتی ہے، خود کو موت کے حوالے کرنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ تو ایگو کے لیے جینا سپر ایگو کی محبت پانے کے برابر ہے؟ ہاں، ایک طرح سے سپر ایگو حفاظت بھی کرتی ہے اور تباہ بھی کر سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایگو ایک مسلسل جدوجہد میں ہے۔ اسے ایڈ کی خواہشات، سپر ایگو کی سخت اخلاقیات اور بیرونی دنیا کی حقیقتوں کے درمیان ایک نازک توازن رکھنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کشمکش میں جرم کا احساس اور پریشانی اس کے مستقل ساتھی ہیں۔ واقعی ایک بیچاری مخلوق لگتی ہے جو تین آقاؤں کو خوش رکھنے میں لگی رہتی ہے۔ بالکل، یہ باب ہمیں انسانی نفسیات کی گہرائیوں اور پیچیدگیوں سے روشناس کراتا ہے۔ یہ صرف باہر کا رویہ نہیں، بلکہ اندرونی قوتوں، ماضی کے تجربات اور بنیادی جبلتوں کی ایک مسلسل جنگ کا میدان ہے۔ آج کی اس گفتگو سے ایک بہت اہم نقطہ ابھرتا ہے۔ اگر ہماری سپر ایگو، ہمارا ضمیر، اس طرح بچپن کی شناختوں، جبلتوں کی تفریق جس میں جارحیت بھی شامل ہے اور طاقتور شخصیات کے اثر سے بنتا ہے، تو پھر ہمارا اخلاقی کتب نما، ہمارا مورل کمپس کتنا آزاد اور عقلی ہے؟ یہی وہ گہرا سوال ہے جس پر فرائڈ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہماری اخلاقیات واقعی خالصتاً منطق اور اصولوں پر مبنی ہیں، یا یہ بڑی حد تک ان طاقتور، اکثر لاشعوری نفسیاتی قوتوں کے درمیان جاری کشمکش کا نتیجہ ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں اپنی اور دوسروں کی اخلاقیات کو سمجھنے میں ایک نئی جہت دیتا ہے۔ شاید ہماری نیکی اور بدی دونوں کی جڑیں ہماری توقع سے کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ ہیں۔ اس پر غور کرنا یقیناً بہت دلچسپ رہے گا۔